یاد نبی کے لطف سے جو فیض یاب ہے، جس کے عمل کی اسوائے احمد پہ ہو ساز، جس کے جو جڑ گیا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے، آپ کی سنتوں سے، آپ کے راستے سے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور جس نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو چھوڑ دیا، سنتوں کو چھوڑ دیا، حقیقت میں اس نے اللہ کی جنت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس دھرتی پہ وہ ایک جماعت صرف اہل الحدیث ہے جنہوں نے ایک ہاتھ میں رب کا کلام پکڑا ہے، دوسرے میں محمد کا فرمان پکڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب اماموں کی عزت کرتے ہیں، سب بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، سب مشائخ کی عزت کرتے ہیں، سب اولیاء اللہ کی عزت کرتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، محمد کے احترام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چشتی، قادری، رضوی، سہروردی، نوری تھے کچھ، وہ محمدی نہیں تھے، وہ اہل الحدیث نہیں تھے، وہ حدیث مصطفیٰ آنے کے بعد سر نہیں جھکا دیتے تھے۔ سب سے پہلی جماعت اہل الحدیث کی اصحاب محمد رسول اللہ، اور تب سے لے کے آج تک جو نبی کی احادیث کو اپنے سینے سے لگائے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرے زندگی کے کسی مسئلے میں، وہ جماعت مصطفیٰ ہے، وہ جماعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بات بھی مان لیں کہ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے امام، اس کے پیر، اس کے شیخ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اللہ کی قسم، ہمارے لیے آپ کا یہ جملہ فخر کا تاج ہے۔ کسی کو کہا جائے کہ احمد رضا کے ماننے والے آ جائیں، قاسم نانوتوی کے ماننے والے آ جائیں، عیدگاہ والی سرکار کے ماننے والے آ جائیں، دمڑی سرکار والوں کو ماننے والے آ جائیں، پیر شادی شہید صاحب کو ماننے والے آ جائیں، اور اعلان ہوگا اولیاء کے لال کو ماننے والے آ جائیں، صرف اہل حدیث کا انسان وہ با کمال ہے، انسان وہ با الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے دل میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی عظمت پیدا ہو جائے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنی زندگی کو امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ جس طرح آپ کی ذات بہت اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ کی حدیث بہت اعلیٰ ہے، آپ کا فرمان بہت اعلیٰ ہے، آپ کی سنت بہت اعلیٰ ہے۔ قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے۔ جو جڑ گیا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے، آپ کی سنتوں سے، آپ کے راستے سے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور جس نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو چھوڑ دیا، سنتوں کو چھوڑ دیا، حقیقت میں اس نے اللہ کی جنت کو ٹھکرا دیا۔
پیارے حبیب علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا تھا میری پوری امت جنت میں جائے گی. خوشخبری ہے امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی، پوری امت میری جنت میں جائے گی، ہاں جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بد نصیب بھی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. زبانی کلامی تو جنت کے طالب بہت زیادہ ہیں، لیکن جنت جانے کا راستہ وہ ایک ہی بیان کیا ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ راستہ اتباع محمد الرسول اللہ ہے. من اطاعنی، اگر اس جملے پہ آپ رک کر ایک لمحے کے لیے غور کریں، اہل ایمان اہل اسلام خاموشی سے ٹھنڈے مزاج سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کی قسم یہ ایک حدیث امت میں جتنے فرقے ہیں سب کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. ایک روایت، ایک حدیث. من اطاعنی، نہ 4 کا ذکر ہے، نہ 12 کا ذکر ہے، نہ چھوٹوں کا ذکر ہے، نہ بڑوں کا ذکر ہے، نہ حضرت کا ذکر ہے، نہ شیخ کا، نہ اس فرقے کے بڑے کا، نہ اس فرقے کے بڑے کا. یہاں ذکر ہے تو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ جو میرے پیچھے چلا. کوئی پارٹی نہیں، کوئی گروہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی تنظیمیں نہیں، صرف ایک جماعت. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس دھرتی پہ وہ ایک جماعت صرف اہل الحدیث ہے جنہوں نے ایک ہاتھ میں رب کا کلام پکڑا ہے، دوسرے میں محمد کا فرمان پکڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب اماموں کی عزت کرتے ہیں، سب بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، سب مشائخ کی عزت کرتے ہیں، سب اولیاء اللہ کی عزت کرتے ہیں. ہم سب کا احترام کرتے ہیں، محمد کے احترام کے بعد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے وہ راستہ جو جنت میں لے جا سکے. یہ ہے وہ راستہ احادیث رسول پہ چلنے کا، سنت مصطفیٰ کو پکڑنے کا، جس پہ انسان گامزن ہو جائے. یہ دنیا تو سنورتی ہی سنورتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے. اور کامیاب ہے وہ جس کی آخرت سنور گئی، نامراد ہے وہ جس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا. سنت کہتے کس کو ہیں؟ پیارے حبیب علیہ صلاۃ والسلام کا وہ طریقہ، وہ عقیدے میں ہو، وہ عمل میں ہو، وہ عبادات میں ہو، وہ معاملات میں ہو، وہ طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ملے گا کہاں سے؟ احادیث رسول سے. پیارے حبیب علیہ صلاۃ والسلام کے اس طریقے پہ جو چلا اس کو اہل سنہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے. سنت والا، حدیث والا. قرآن کی آیات کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. فرمان مصطفیٰ علیہ صلاۃ والسلام کو بھی حدیث کہا ہے. اب جو اس کو پکڑ لے وہ اہل الحدیث ہے. اہل حدیث کوئی پارٹی نہیں ہے کہ یہاں رکنیت سازی کے لیے آپ کو فارم فل کرنا پڑے گا، نہیں. اہل حدیث محمد کریم کی جماعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے ہیں جی اہل الحدیث تو کوئی انڈیا میں پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے وہاں پیدا ہوئے، اور بے وقوف نہیں سمجھتے. اہل الحدیث اس وقت سے ہیں جب سے حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی جماعت میرے پیارے حبیب پہ ایمان لانے والی صحابہ کی جماعت. کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ چشتی، قادری، رضوی، سہروردی، نوری تھے کچھ، وہ محمدی نہیں تھے، وہ اہل الحدیث نہیں تھے، وہ حدیث مصطفیٰ آنے کے بعد سر نہیں جھکا دیتے تھے. سب سے پہلی جماعت اہل الحدیث کی اصحاب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تب سے لے کے آج تک جو نبی کی احادیث کو اپنے سینے سے لگائے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرے، زندگی کے کسی مسئلے میں وہ جماعت مصطفیٰ ہے، وہ جماعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکن ہے. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت وہ راستہ ہے جس پہ چلا جائے، اور کامل سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے خلفائے راشدین، ان کے جو چیزیں، جو باتیں، جو عقائد، جو اعمال، جو معاملات ہم تک پہنچے، ہم اس کو پکڑ لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ذکر کرتے، اپنے ساتھ سیدنا ابو بکر کا ذکر کرتے، سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کرتے، سیدنا عثمان غنی کا ذکر کرتے، اور آپ نے حکم دیا میرے بعد میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو قابو رکھنا۔ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس پہ چل کے انسان اللہ کی جنت میں جا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت وہ ہے جس پہ شرعی دلیل ہو، اور شرعی دلیل نام کس کا ہے؟ قال اللہ وقال الرسول۔ سنت وہ ہے جس پہ شرعی دلیل ہو، اور شرعی دلیل کیا ہے؟ یہ شرعی دلیل نہیں ہے کہ شاہ صاحب نے فرمایا تھا، بزرگوں سے سنا ہے، مرشد جی نے یوں کہا ہے۔ شرعی دلیل یہ ہے اللہ کے کلام میں آیا ہے، محمد کے فرمان میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی، اتبعوا، پیچھے چلو، اتباع کرو، فٹ پرنٹ پہ اپنے قدم رکھو۔ کس کے پیچھے چلے؟ ما انزل الیکم من ربکم، جو رب نے تم پہ اتارا۔ ارے بھائیو، کوئی لڑائی رہ گئی اس جملے کے بعد؟ اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ آپ اپنے پیر صاحب کو چھوڑ کے ہمارے پیر صاحب کو پکڑ لیں، اپنے امام صاحب کو چھوڑ کے ہمارے امام صاحب کو پکڑ لیں، اپنے شیخ کو چھوڑ کے ہمارے شیخ کو پکڑ لیں، تو پھر تو لڑائی ہے نا۔ اگر ہماری بھی دکانداری ہو، یہ جملہ بھی یاد رکھنا، اگر ہماری بھی دکانداری ہو، اگر ہم نے بھی مرید بنانے کے بعد چندے لینے ہوں، کو 11ویں کو 12ویں کو 23ویں کو چھوٹی کو بڑی کو نکی کو وچکار لی، ہم نے بھی کرنی ہو تو ہم یہی کھاتا کھولیں۔ اگر مجھے پتا ہو کہ میرے مرید نے میرا مرید بننے کے بعد جب میں آؤں گا میری جیب گرم کرنی ہے، تو میں بھی کہوں گا میرا سلسلہ یہ ہے، میرا سلسلہ یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی سلسلہ نہیں، اللہ کی قسم ہماری نظریں تمہاری جیبوں پہ نہیں ہے، تمہاری چمڑیوں پر ہیں، کہ محمد کی اطاعت کے بغیر یہ چمڑی جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتی۔ ہماری کوئی پارٹی نہیں، ہمارا کوئی گروہ نہیں، ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ہم تو کھڑے مسلم ہیں، کھڑے مسلمان ہیں، اور مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیچھے چلو، اتباع کرو، ہر مسئلے میں تلاش کرو اللہ نے کیا حکم نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور پیچھے نہ چلو، من دونی ہی، اس قرآن اور حدیث کے علاوہ، اولیاء، کسی ولی کے۔ میں کہہ رہا ہوں سورۃ اعراف ہے، گھر رکھے ہوئے کلام الہی کے نسخے کو کھولیے، آیت نمبر 3 کو پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ کسی کے پیچھے نہ چلو، کسی ولی کے، کسی دوست کے، کسی بڑے کے، کسی بزرگ کے، کسی حضرت کے، کسی شیخ کے۔ کیوں پیچھے نہ چلے؟ رب نے اگر کسی کی گارنٹی دی ہے، اس کا نام محمد الرسول اللہ۔ نہ ملتان والے بابا کی دی، نہ مانسیرے والے بابا کی دی، نہ کوفے والے بزرگ کی دی، نہ بغداد والے حضرت کی دی۔ یہاں ایک ہی حضرت ہے جو اپنے صحابی سے کہہ رہا ہے اللہ کی قسم لکھ، اس ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا۔ یہ پیار کی دعوت ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غصے والی باتیں ہیں، یہ پیار کی باتیں ہیں، یہ غصے والی بات نہیں، یہ اتحاد کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں کہ سارے آ جاؤ، مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ۔ لیکن سڑک سیدھی رکھنا، راستہ سٹریٹ مدینے تک لے کے جانا، راستے میں پگڈنڈیاں نکلیں گی، اے ساڈے پنڈ نو جاندی ہے، تواڈے پنڈ نو جاندی، ان پنڈوں کے راستوں پہ نہ چلنا، اور بستیوں کے بورڈ سائن آئیں گے، گاڑی ادھر نہ موڑنا، اور بابے جی ساوے چولے پہن کے کھڑے ہوں گے، ان کے سامنے سلوٹ نہ مارنا، سڑک سیدھی رکھنا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی کی طرف، محمد کریم کی ہستی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیجئے تو اس پہ شرعی دلیل چاہیے۔ شرعی دلیل نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دل پہ نازل ہونے والے کلام الہی کی آیت۔ یہ مل گئی اہلاً و سہلاً، یہ نہیں ہے جتنے مرضی موریں لگا لو۔ اب میں یو کے آیا ہوں، میرے پاسپورٹ پہ دنیا جہان کے ملکوں کے ویزے لگے ہوئے ہوں، اور میں کہوں کہ انہیں ملکاں پھریا مینوں ایتھے بھی آ لین دیو، آنے دے گا کوئی؟
کہا ملکہ صاحبہ سے پہلے پوچھ کے آؤ، ان کی مہر لے کے آؤ، اس گورنمنٹ کا ویزا لے کے آؤ۔ ارے قیامت کے دن جنت میں جانا چاہتے ہو، جتنی مرضی مہریں اپنے عملوں پہ لگوا کے آ جاؤ، اگر وہاں پہ محمد کی مہر نہیں، اللہ کی قسم جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت پہ عمل کرنے والے لوگ خاص، ان کا عقیدہ خاص۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ صرف وہی ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حدیثوں پہ عمل کرنے والا گروہ خاص گروہ ہے، جو ہر مسئلے میں پوچھتا ہے کہ بھائی جان اچھا لگتا ہے لائٹنگ کرنا، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ مجھے آج ہی میسج پہنچا کہ انڈیا حیدرآباد کے اندر آج صبح 10 بجے سب سے بڑی عید کی 2 رکعت نماز بھی ادا کی گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا لگتا ہے، نوی نویاں شیواں کینوں نہیں چنگی لگ دیاں، سانوں ہی چنگیاں لگ دیاں نے، لیکن ایک ہی سوال ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ہم ہیں اہل الحدیث، ہم ہیں عظمت حدیث کے داعی، ہمیں منوانا ہے تو کسی بابا جی کا، کسی بزرگوں کا، کسی شیخ و مرشد کا جملہ ہماری آنکھوں میں سجتا ہی نہیں ہے جہاں پر محمد کا مکھڑا سج گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک ہی مہر تلاش کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اہل الحدیث، جو ہر مسئلے میں پوچھتے ہیں پیارے نبی کا فرمان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے۔ اور یاد کر لیجئے، عقیدہ بھی قیامت کے دن منظور ہونا ہے، قبول ہونا ہے صرف اس کا جس کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ عمل بھی قیامت کے دن قبول ہونا ہے تو صرف اس کا جس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ نہ عقیدے قیامت کے دن کسی کے مانے جائیں گے، نہ عمل قیامت کے دن کسی کے مانے جائیں گے جب تک وہ محروم ہو، وہ عقائد احادیث رسول سے اجازت اسے نہ ملی بھی ہو، سنت رسول سے عمل اس کو نہ ملا ہوا ہو، پیارے حبیب کے طریقے کی روشنی اس کے دامن میں نہ ہو، دنیا جہان کے دامن۔ او جی تو ساتھ مانتے نہیں جی، قیامت والے دن ہر کسی کو اس کے امام کے نام پہ بلایا جائے گا۔ آپ تو لا مذہب ہو، آپ تو غیر مقلد ہو، آپ کا تو پیر ہی کوئی نہیں۔ من لا شیخ لہو فشیخہ شیطان، جیدہ کوئی پیر نہیں ہونا نا دا پیر شیطان ہونا ہے، تے کسی نہ کسی دا لڑ پھڑسو نا جی تا کم بنسی۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ آپ کی بات بھی مان لیں کہ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے امام، اس کے پیر، اس کے شیخ کے نام سے پکارا جائے گا، اللہ کی قسم ہمارے لیے آپ کا یہ جملہ فخر کا تاج ہے۔ کسی کو کہا جائے احمد رضا کے ماننے والے آ جائیں، قاسم نانوتوی کے ماننے والے آ جائیں، عیدگاہ والی سرکار کے ماننے والے آ جائیں، دمڑی سرکار والوں کو ماننے والے آ جائیں، پیر شادی شہید صاحب کو ماننے والے آ جائیں، اور اعلان ہوگا آمنہ کے لال کو ماننے والے آ جائیں، صرف اہل الحدیث جائیں گے۔ ہم نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بے وفائی نہ عقیدے میں کی ہے، نہ عمل میں کی ہے، نہ نسبت میں کی ہے، نہ ہستی میں کی ہے، نہ بستی میں کی ہے۔ سمجھانے کے لیے بعض دفعہ انسان کو نیچے تک اترنا پڑتا ہے تاکہ عام معمولی عقلوں میں بات آ جائے۔ وہ کہتے ہیں ایک لڑکا کسی لڑکی کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا، وہ بار بار مڑ کے دیکھتی تو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا، کیا چکر ہے؟ نے کہا چکر تو سمجھ ہی گئی ہے، بس پاگل ہو گیا ہوں تیرے پیچھے۔ اس کے دل میں فوراً آیا کہ میں ذرا چیک تو کروں یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس نے کہا بہت بے وقوف انسان ہو، اگر تم نے پیار کرنا ہی تھا، وہ دیکھ تیرے پیچھے میری بہن آ رہی ہے، مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ نے کہا او کتھے آن رہی ہے؟ مڑ کے جو ہی پیچھے دیکھا تو اس نے منہ پہ تھپڑ مارا۔ سچا دعوے دار ہوتا تو کسی اور کو نہ تکتا۔ یہ مثال ہے عوام الناس کے لیے، عامت الناس کے لیے، جو کہتے ہیں ضرور کسی کو پکڑو، ضرور کسی نہ کسی ساوی چنڈی کو اپنے موٹے پہ لگاؤ، ضرور کسی نہ کسی کا اپنے سر کے اوپر پگ شریف رکھو، کچھ نہ کچھ تو کرو کسی حضرت کے لیے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے بابے بڑے اعلیٰ، آپ کے بزرگ بڑے حسین، آپ کے شیخ بڑے پیارے، لیکن ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس سے پیارا رب نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ کوئی ہے اس سے پیارا تو جھولی میں دکھائے ہمیں، اگر نہیں تو اللہ کا واسطہ ہے
ہم گستاخی کا دعوت کسی کو نہیں دیتے، بے ادبی کی بات کسی کے لیے نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں سب کا احترام۔ جس کی زبان کے ہلنے پہ نمازیں چھوڑ دی جائیں اور نمازوں کا چھوڑ دینا اس وقت دین قرار پائے، وہ نہ تمہارا بابا نہ کسی اور کا بابا، نہ تمہارا شیخ نہ کسی اور کا شیخ، وہ امام اعظم محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے قائد اعظم وہ ہیں، اگر وہ نماز چھوڑ دیں تو نماز کا چھوڑنا دین بن جاتا ہے۔ سمجھتے ہو یہ مسئلہ یا نہیں؟ حاجیوں، عرفہ والے دن مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، نماز پڑھتے ہو یا چھوڑتے ہو؟ اگر کوئی کہے جی میں تے زندگی کوئی نماز نہیں چھوڑی تے اج کی میں چھوڑا جی میں تے نماز پڑھ سا، اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ آج عرفہ کے میدان میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی، دین یہ ہے کہ نماز یہاں نہیں پڑھی جائے گی، وہ مزدلفہ میں جا کے عشاء کے ساتھ جمع کی جائے گی۔ کیوں؟ میرے امام اعظم نے نہیں پڑھی، میرے قائد اعظم نے نہیں پڑھی۔ ایسا کسی کے پاس ہے؟ اگر ہے تو ہمیں دکھائیں، اگر نہیں ہے اور اللہ کی قسم نہیں ہے تو بھائی سب کا ادب و احترام کرتے ہوئے عقیدہ بنا لو کہ محمد کی حدیث سے عظمت والی کسی اور کی بات نہیں ہے۔ پوچھو مسئلے لوگوں سے، سوال کرو علماء سے، سوال یہ کرو اس مسئلے میں پیارے نبی نے کیا فرمایا، کس حدیث کے اندر لکھا ہے، کون سی کتاب میں ہے؟ ایک سائل سوال لکھتا ہے، ماہنامہ تجلی ایک رسالہ جو دارالعلوم دیوبند سے نکلا کرتا تھا، اس کی ایک کاپی میرے پاس موجود ہے، اور سوال لکھنے کے بعد وہ ایک لائن نیچے لکھ دیتا ہے، اس کا جواب قرآن اور حدیث سے دینا۔ مفتی صاحب جواب دیتے ہیں جو دینا تھا، اور کہتے ہیں اب میں چند سطریں آپ کے اس ڈیمانڈ پر بھی لکھوں جو آپ نے کی ہے، اور اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں کہ اس کا جواب قرآن و حدیث سے دینا۔ ہمارے لیے حجت قرآن و حدیث نہیں، بزرگوں کے اقوال ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ کے بزرگ کی زبان پہ میرے رب نے پہرا نہیں دیا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ بلال کے آقا کے لیے نازل ہوا تھا، کسی اور امام اور حضرت کے لیے نازل نہیں ہوا۔ تو لوگوں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، حق کی طرف آ جاؤ۔ حق کیا ہے؟ جو حدیث سے جڑ گیا، جو سنت مطہرہ سے جڑ گیا، جو پیارے نبی کے راستے پہ آ گیا، بھلے آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو، بھلے آپ تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ آئیے عبداللہ ابن مسعود کا جملہ سنیں، فرماتے ہیں جماعت وہ ہے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑنے کا حکم دیا۔ آپ کا فرمان تھا نا، اللہ اکبر، کہ تم 72 گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ کہا جماعت، ما انا علیہ واصحابی والا گروہ۔ عبداللہ بن مسعود اس کا تعارف کروا رہے ہیں، کہا جماعت کون ہے؟ جو حق کے موافق ہو، بھلے ایک ہی کیوں نہ ہو۔ اگر گاؤں میں ایک موحد ہے اور باقی سب مشرک ہیں، ایک متبع سنت ہے باقی سب بدعتی ہیں، یہ ایک اکیلا نہیں ہے، یہ اکیلا پوری جماعت کا مقام رکھتا ہے۔ یہاں حق کے ساتھ ملنے والوں کو جماعت کہا گیا ہے، وہ تنہا کیوں نہ ہو۔ تانا ملتا ہے نا جی، تسی ہو کنے جی، آٹے چ نمک ہو جی، کیا گلنا پہ کر دے ہو جی، جدھر ہم جاتے ہیں دیکھو ہماری کتنی تعداد۔ بھائی سر گرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تولنے سے ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ قال اللہ و قال الرسول کی نعمت ہے، دولت ہے، وہ اکیلا اتنا قیمتی ہے کہ اس کے مقابلے پہ پوری دنیا بھی اگر قال اللہ و قال الرسول کی دولت سے محروم ہے تو ان کی اللہ کے ہاں کوئی عزت اور کوئی مقام نہیں ہے۔ نعیم بن حماد فرماتے ہیں کہ جب جماعت فاسد ہو جائے تو تم فاسد ہونے سے پہلے جماعت جس چیز پر تھی اس کو اختیار کر لو۔ کتنا پیارا اصول ہے۔ مسلمانوں میں آج فساد ہے یا نہیں؟ مسلمانوں میں آج لڑائی جھگڑے فتنے فساد دنگا مشتی اتنے بگڑ چکے ہیں کہ چرچ کے اندر جا کے عید میلاد النبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرسمس کا کیک اکٹھا مسلمانوں اور نصارہ نے لاہور میں کاٹا ہے۔ اتنا بگاڑ ہو چکا ہے کہ مندر کے اندر جا کے، مندر میں لاہور ایک مندر کے اندر جا کے عید میلاد النبی کا کیک کاٹا گیا، اور تاریخ میں
یہ نیا کام شروع ہوا ہے کہ مندر کے اندر نماز عصر بھی ادا کی گئی۔ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے۔ اوم ویو شانتی انترے رکشک شانتی پرتھوی شانتی راپا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللهم تقبل هذه الصلاة العصر مع جماعة المسلمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ سلام عليك يا رسول الله، صلوات الله عليك يا نبي۔ تمام آنے والے جتنے بھی روحانی اور مذاہب کے جو قابلین ہیں ان سب کا بھی میں آئیے اس محدث کے اس کلام پہ۔ جب جماعت فاسد ہو جائے، اس کے فاسد ہونے سے پہلے جس چیز پہ جماعت تھی اس کو پکڑ لو۔ آج مسلمانوں میں فساد ہے، جب مسلمانوں میں فساد نہیں تھا تو مسلمان کس چیز پہ تھے؟ قال اللہ وقال رسول تھا یا نہیں؟ اس کے علاوہ کوئی چیز تھی؟ قال اللہ وقال رسول کے علاوہ مسلمانوں کے پاس کوئی دولت تھی؟ آپ چیک کرنا چاہیں کہ آج حق کیا ہے۔ یہ اکثر جملہ سننے کو ملتا ہے کہ کریں جی، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، آپ بھی حدیث پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ پیارے بھائی، یہ شیطان کا جملہ ہے، انی چھیتی جان نہیں چھوڑنی، آپ کے پاس چلنی ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہونے والے ہر عمل کو پیش کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ۔ آج کسی بزرگ کی پکی قبر بنا دی گئی، ہمارا جملہ یاد رکھنا، اس میں اولیاء اللہ کا قصور نہیں ہے، جو قبروں میں دفن ہو گئے ان کا کوئی قصور، کیونکہ انہوں نے یہ ساری ڈرامہ بازی کرنے کا حکم ہی نہیں دیا ہے۔ جو اللہ کا سچا ولی ہے وہ شرک کی بات کرے گا؟ یہ بعد میں اوپر بیٹھ کے دھندا چلانے والوں کا کام ہے، جو لکیرانی سرکس بھی کروا رہے ہیں، خسرے بھی نچوا رہے ہیں، قوالنے بھی آ کے قوالیاں پڑھ رہی ہیں۔ اس عمل کو پیش کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ سیدہ خدیجہ سے بڑی کوئی ولیہ ہوگی جس کو جبرائیل رب کا سلام کہا کرتا تھا؟ امیر حمزہ سید الشہداء سے افضل کوئی اللہ کا ولی ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کی زندگی میں یہ دونوں قبروں میں دفن ہوئے، پیارے نبی نے ان کی قبریں پکی بنائی، اس کے اوپر قبہ بنایا، اس پہ عرس لگوایا، صحابہ کو بٹھا کر وہاں اذانیں دلوائی، قرآن خوانیاں کروائی، سبز چادریں چڑھائی، کسی کو من کے پہنا کے بٹھایا، کسی کو ڈنڈا دے کے کشکول دے کے بٹھایا۔ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، آپ اس کو لے جا کر پیارے نبی کے زمانے میں پیش کیجیے۔ ہوا؟ اگر ہوا تو اہلاً و سہلاً کرو، اور اگر آپ کی عقل سلیم بھی بول بول کر کہے کہ وہ دور اس سارے کام سے خالی ہے، تو پھر لوٹ آئیے اہل الحدیث کے منہج کی طرف کہ جو محمد نے کیا وہ دین، اور جو پیارے نبی نے نہیں کیا وہ دین نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو عقلیں اتنی فاسد ہو گئی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین کا ایک سکیچ بنا کے اس پہ لائٹنگ کی جاتی ہے، اور ایک طرف یا اللہ اور یا محمد لکھا جاتا ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارکہ سکیچ ہے، صحابہ کی زندگی میں، نبی کی زندگی میں تو اصل نعلین موجود تھے نا، اصل نعلین موجود تھے نا،
کیا کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جوتے لا کے دے دیے ہیں اور برکت کے لیے وہ جوتے لے کے مسجد نبوی میں لٹکا کے ادھر اللہ محمد لکھا ہو؟ کوئی حدیث میں ہے؟ میں اس کے ہاتھ چوموں گا جو مجھے یہ حدیث دکھا دے کہ نعلین مصطفیٰ کو مسجد رسول میں لٹکایا ہو، ابو بکر صدیق نے اپنے گھر میں لٹکایا ہو، فاروق اعظم نے اپنے گھر میں لٹکایا ہو۔ ارے بھائی، ان سارے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ آپ لوٹ آئیے نبی کی زندگی کی طرف، اور اگر نبی کی زندگی سے آپ محروم ہو گئے ہیں، احادیث رسول سے آپ محروم ہو گئے ہیں، تو مولوی آپ سے وہ کچھ کروائیں گے جو وقت گزرتا جائے گا، جو وقت گزرتا جائے گا، کھانے پینے کے ایسے ڈھونگ تلاش کریں گے، آپ پریشان ہو جاؤ گے، ان کا پیٹ بھرتا رہے گا۔ یہ ڈھونگ ہیں، یہ کھانے پینے کے دھندے ہیں، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت، اہل الحدیث وہ کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں۔ کیوں؟ یہ احادیث رسول سے جڑے ہوئے ہیں، یہ منہج صحابہ سے جڑے ہوئے ہیں، یہ احادیث رسول کو ویسے سمجھتے ہیں، قرآن حکیم کو ویسے سمجھتے ہیں جیسے محمد کریم پر ایمان لانے والی پہلی جماعت صحابہ نے سمجھا۔ یہ اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں کہ ہم منہج سلف کے پیروکار ہیں۔ قرآن اور حدیث کا جو فہم ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا، ہم پابند ہیں دین کو ویسے سمجھے جیسے محمد کے شاگردوں نے سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ آئمہ کے ذریعے ہمیں مل جائے، محدثین کے ذریعے ہمیں مل جائے، اولیاء اللہ کے ذریعے ہمیں مل جائے، سر آنکھوں پہ ہمیں کوئی بات بتا دے، لیکن سرتاج مدینہ کی بتا دے، ہمارا سر وہیں پہ جھک جائے گا۔ یہ ہے اہل الحدیث۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ بہت مشہور ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ شیطان چوری کے لیے آیا، پکڑا گیا، چھوڑا، پھر پکڑا، پھر چھوڑا، پھر پکڑا۔ آخری دن کہتا اچھا تجھے ایک بات نہ سکھاؤں، وہ سیکھ لے تیری چوری نہیں ہوگی۔ اچھا سکھا دے۔ آیت الکرسی سکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا، آپ نے کہا شیطان تھا، کلام رحمان کا سکھا کر گیا ہے۔ کیا درس ملا اس حدیث سے؟ ہمیں نبی کی بات کسی سے مل جائے، کوئی ہمیں قال اللہ و قال رسول کا میسج دے دے جو حق ہو، سچ ہو، وہ اینی ون، کوئی بندہ ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم حدیث رسول کو سنیں گے، اپنی گردن کو جھکائیں گے۔ اور اگر حدیث رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی بات ہو، کسی کا قول ہو، کسی حضرت کا فرمان ہو، وہ نبی کی حدیث سے ٹکرا رہا ہو، اللہ کی قسم ہمارے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ ایسے چمک اور دمک رہا ہے، پوری کائنات کو چھوڑنا آسان ہے، فاطمہ کے بابا سے بے وفائی کرنا آسان نہیں ہے۔ کوئی ہم سے ناراض ہو جائے، کوئی ہم سے بول چال ختم کر دے، کوئی ہم سے رشتہ داریاں توڑ دے، کوئی ہمیں بستی سے نکال دے، کوئی ملکوں سے نکال دے، کوئی ہماری گردن کو کاٹ کے ہمارے وجود سے اس کو جدا کر کے ہمیں زمین کے اندر گاڑ دے، اللہ کی قسم یہ گردنیں کٹ سکتی ہیں، محمد کو نہیں چھوڑ سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ منہج اہل حدیث ہے، یہ مسلک اہل حدیث ہے، یہ عظمت حدیث ہے پیارے نبی کی، کہ کوئی رہے یا نہ رہے، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، وہ ناراض نہ ہو جائے جو قیامت کے دن رب کے عرش کے سامنے سجدہ کر کے کہے گا اللہ امتی۔ وہاں کسی اور نے تو قابو نظر نہیں آنا، کسی اور نے تو بازو نہیں پکڑانی، ہر کسی نے کہنا رب نفسی، میری جان، میری جان، میں بچ جاؤں، میری جان۔ وہاں صرف آمنہ کے لال ہوں گے، تاجدار مدینہ ہوں گے، بلال کے آقا ہوں گے، جن کی مبارک پاکیزہ طیبہ طاہرہ زبان پہ اپنی جان کا، اپنے خاندان کا ذکر نہیں ہوگا، اپنی امت کا ذکر ہوگا، اپنی امت کے لیے رب کے سامنے روئیں گے، معافی مانگیں گے، درخواستیں پیش کریں گے۔ اس امت پہ فرض ہے کہ ساری دنیا سے ناراضگی مول لینی پڑے تو لے لو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نہ چھوڑو۔ کیوں؟ یہ منظر بھی سامنے رکھیں، کچھ لوگ ہوں گے جو نبی کے طریقے کو چھوڑ چکے ہوں گے، جن کے منہ کو ہر روز نیا کام لگ گیا ہوگا، وہ آئیں گے قیامت کے دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے،
ہاتھ چمک رہے، قدم چمک رہے، چہرہ چمک رہا. کیا معنی؟ وضو کرنے والے نمازی، بے نمازوں کی کوئی چیز چمکے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کہا ان کے ہاتھ، پاؤں، قدم، اعضاء وضو کے چمک رہے ہوں گے، میں ان کو پہچان لوں گا. وہ شخص جس کو نماز نصیب نہیں، وہ شخص جس کے سامنے نماز پڑھی جائے اور وہ بہانہ کرتا جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں تسی پڑھ لو. کبھی مومن نمازی کے کپڑے اس طرح گندے ہو سکتے ہیں جس کو احساس ہو کہ میری نماز کا وقت ہے؟ اب سوچیے اللہ کے لیے، اس بے نماز کا نہ منہ چمکے گا، نہ ہاتھ چمکے گا، نہ قدم چمکے گا، یہ نبی کی امت میں اٹھایا جائے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بے نمازیوں کا شمار قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، کفار کے ساتھ ہوگا، کفار کے سرداروں کے ساتھ ہوگا. اس کا کلمہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. جس کی زندگی نماز کی دولت سے محروم ہے وہ جانور ہے، بلکہ جانور پھر اپنے مالک کی آوازے پہ لبیک کہہ دیتا ہے. یہ ایسا جانور ہے جس کا مالک کی طرف سے دن میں 5 مرتبہ آواز گونجتی ہے لیکن یہ لبیک نہیں کہتا. سیدنا عوف بن مالک سے روایت ہے، آپ نے یہی بات دہرائی. یہودیوں کے 71 بنے، عیسائیوں کے 72 بنے، میری امت کے 73 بنیں گے، سب جہنم میں. جس کو جہنم سے ڈر لگتا ہے وہ اس حدیث کو اللہ کے لیے آج رات بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچے. 72 کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا گئے جہنم میں. اگلی بات بعد میں کرتے ہیں، یہاں پہ رک کے ایک سوال کا جواب اپنے من سے مانگیے، پوچھئے کیا میرے دل میں کبھی یہ سوال پیدا ہوا کہ میں کہاں ہوں؟ یہ ٹینشن کبھی میری رات کی نیند غائب کرنے کا سبب بنی کہ میں کہاں ہوں؟ کبھی میرے دن کا آرام، میرے چہرے کی مسکراہٹیں خراب ہوئیں اس وجہ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. آپ نے 72 کو جہنمی کہا تھا، 1 کو جنتی کہا تھا، میں کہاں ہوں؟ اگر یہ سوچ آپ کو رلاتی ہے، اگر یہ سوچ آپ کی نیندیں اڑاتی ہے، اگر یہ سوچ آپ کو ٹینشن دیتی ہے، اگر یہ سوچ آپ کو تحقیق کی طرف، سچ کی طرف غالب کرتی ہے، راغب کرتی ہے، تو آپ کے دل میں ایمان زندہ ہے. اور اگر آپ یہ حدیث سننے کے بعد بھی کہہ دیں جڑا جتے لگا ٹھیک لگا ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک، 2 + 2 4 ٹھیک، 2 + 2 6 ٹھیک، 2 + 2 8 کا اس کا جواب سب سے بہتر ہے. یہ کسی کو ناراض نہیں کرتا. تو پھر سمجھ لیجئے کہ ایمان مر گیا ہے، اس کی روح نکل گئی ہے. بندے کو پتا ہو کہ مرنے کے بعد 70-80 سالہ زندگی کا اینڈ یا جنت یا جہنم، اور اس کو کبھی یہ ٹینشن نہ ہو میں ہوں کہاں، وہ مومن ہے. عثمان رضی اللہ عنہ وارضا ایک مجلس میں، وہ خوش نصیب ہے سیدنا عثمان، ایک مجلس میں جس کے نبی نے 8 مرتبہ اس کو جنت کا ٹکٹ دیا. عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. عثمان آج تیرے لیے یہ خوشخبری بھی ہے، جو جی میں آتا ہے کر لے، تیری جنت اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لی ہے. ما عمل بعد. وہ عثمان بیٹھے ہوئے ہیں، فاروق اعظم قریب سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. سیدنا عثمان نے جواب نہیں دیا. فاروق اعظم وہ صحابہ کی پاکیزہ جماعت، اللہ ہمیں ان کے قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ساڈے ورگا ہوندا جی بھر گئی نا، 4 پیسے آ گئے، سلام دو جواب نہیں، میں تیرے کو دانے لے کے کھانا، میں مڑ کے سلام ہی نہیں کراں گا. بھائی آپ ان سے بولتے نہیں ہیں، کہا جی میں نے سلام کیا تو جواب نہیں دیا، میں ان کے گھر گیا بیل دی، کوئی باہر نہیں نکلا. وڈا چودھری 4 پیسے جو کاروبار جو چل گیا، غریباں نو بھول جو گیا جی، بس ناراضگی ہو گئی. اب پوری نسل چل رہی ہے جس نے ہمارے ابو کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، اس لیے لڑائی ہے. ہائے مسلمان کہاں چلے گئے. فاروق اعظم سیدنا ابوبکر صدیق خلیفۃ الرسول کو شکایت لگا رہے، بھائی کو سلام کیا
بھائی نے جواب نہیں دیا. اگر ناراض ہے تو میں معافی مانگتا ہوں, میری بھائی سے صلح کروا دو. آپ نے بلا لیا عثمان, تو نے عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا. کہا عمر نے سلام کیا ہی نہیں ہے. عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے سلام کیا ہے. غار یار مصطفیٰ عثمان کا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں تجھے مجھے کچھ پریشانی لگتی ہے, تیرے چہرے پہ کچھ پریشانی ٹپک رہی ہے, کیوں پریشان ہے؟ کہا ہاں پریشان ہوں. یہ پریشانی کس کو ہے بھائی؟ جس کی جنت میں سیٹ کنفرم ہو چکی ہے, جس کی جیب میں 8 ٹکٹ ایک مجلس میں میرے پیارے حبیب نے ڈالے ہیں, وہ آج پریشان ہے. کیا پریشانی ہے؟ کہ پریشانی یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور میں یہ پوچھ نہیں سکا کہ قیامت کے دن نجات کیسے ہوگی. وہ کون سا عمل ہے جس کو ہم پیش کر کے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچیں گے؟ کبھی مجھے اور آپ کو بھی یہ پریشانی ہوئی کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے 72 جہنم میں, ایک جنت میں میں کہاں ہوں؟ میری نماز, میرا روزہ, میرا حج, میری زکوٰۃ, میرا عمل, میرا کردار, میرے معاملات, میرے عقائد ایک والی پارٹی میں ہے یا 72 والی میں ہے؟ اگر ادھر ہوا تو ہلاک ہو. جس کو جنت کا یقین تھا, جس کے گھر جنت میں محلات بک ہو چکے تھے, وہ پریشان ہے خلیفۃ رسول کے سامنے. نبی فوت ہو گئے, یہ خیال وفات رسول کے بعد آیا. اب سوال کہاں سے لوں؟ جواب کون دے گا؟ قربان جاؤں یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر کی عظمتوں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. صدیقہ کائنات کے بابا کی عظمتیں. کہا عثمان پریشان نہ ہو, تیرے دل میں یہ سوال پیارے حبیب کی جدائی کے بعد آیا, میرے دل میں ان کی زندگی میں ہی آ گیا تھا. میں نے پوچھا تھا پیارے نبی سے, میں نے پوچھا تھا پیارے نبی سے نجات کیسے ہوگی؟ کس نے پوچھا؟ اس نے جس کے بارے میں پیارے حبیب نے کہا تھا اللہ دھرتی پہ تیرے بندوں نے تیرے رسول پہ جتنے احسان کیے میں نے سب کے بدلے دے دیے, صدیق کے بدلے میں نہیں دے سکا, تو اپنے خزانوں کے منہ کھول کے دینا. اس کو یہ ٹینشن میرے نبی کی زندگی میں ہوئی کہ نجات کیسے ہوگی. پیارے حبیب نے فرمایا اے ابو بکر, وہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پہ پیش کیا تھا, اس نے ٹھکرا دیا تھا, اگر وہ پڑھ لیتا یہ اس کے لیے نجات ہو جاتی. یہ کن کا حال ہے؟ جن کی جنتیں کنفرم ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں نجات کیسے ہوگی. بھائی کبھی آپ نے سوچا؟ نماز پڑھنے والے کبھی آپ نے سوچا؟ روزہ رکھنے والے کبھی آپ نے سوچا؟ گرم نرم بستر میں سونے والے کبھی آپ نے سوچا میں کہاں ہوں؟ جو 72 میں ہیں یا 1 میں ہیں, اگر سوچ دل میں انگڑائی لیتی ہے, دیکھوں تو صحیح, قرآن پاک کو کھولوں تو صحیح, ٹرانسلیشن کو پڑھوں تو صحیح, احادیث مبارکہ کا مطالعہ تو کروں, منہج سلف کو سمجھنے کی کوشش تو کروں. اگر یہ انگڑائی سوچ آپ کے دل میں لے رہی ہے, مبارک ہو, یہ دل ایمان کا مرکز بنا ہوا ہے. اور اگر نہیں, اپنے مذہب کو نہ چھوڑو, غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو, جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا ہے, تو پھر سمجھ لو یہ ایمان سے ویران دل ہے. پیارے نبی کے صحابہ تڑپ اٹھے یہ جملہ سنتے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بتائیے وہ جنت میں جانے والے کون, وہ نجات پانے والے کون؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایک جماعت ہوگی, ما انا علیہ واصحابی, جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں, جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ فارمولہ ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی صحابہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اگر صحابہ حجت نہیں ہے تو دین کہاں سے سیکھنا ہے؟ اگر ابو بکر نہ ہوتے, عمر عثمان نہ ہوتے, علی و طلحہ و زبیر نہ ہوتے, اللہ کی قسم رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں, میں اور آپ انڈیا میں ہندوؤں کے مندروں میں ٹل کھڑکا رہے ہوتے. یہ ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے تو ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, سعد, سعید, زبیر, حسن, حسین, امیر معاویہ, ابو سفیان رضوان اللہ علیہ مجمعین, اہل بدر, اہل احد, یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے دین آج آپ تک پہنچا ہے.
آپ نے اس دین کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے کیا قربانی دی ہے، میں نے کیا قربانی دی ہے، یہ ہمارے ذمے ایک سوال باقی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ جماعت، آئیے محدثین کے اقوال سنیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا ما انا علیہ و اصحابی۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ اہل الحدیث ہیں، جو نبی کے منہج پر ہے، جو صحابہ کے راستے پر ہیں، جو اس طریقہ کار پہ ہیں، وہ صرف اہل الحدیث ہیں، کیونکہ یہ زندگی کے ہر مسئلے میں دو ہی بات کرتے ہیں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ آپ کو درے پڑ رہے، مارا جا رہا، کوڑے برسائے جا رہے، چچا آتا ہے کان میں کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کہہ دو جو بادشاہ کہتا ہے، اپنی بات کو دل میں چھپا لو۔ کہا چچا میرے اس جیل خانے کے باہر جتنی دنیا کھڑی ہے وہ صرف یہ انتظار کر رہی ہے کہ احمد کی زبان سے جو نکلے گا وہ فرمان مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ملا کے پاس کہتا ہے کہ میرے کان میں کہہ دے جو بادشاہ نے کہا ہے، میں تجھے بادشاہ کے ظلم سے بچا لوں گا۔ آپ نے کہا دلیل دے دو قرآن سے اور حدیث سے، میں کہہ دوں گا جو بادشاہ نے کہا، اگر نہیں تو امام احمد کے جذبات کی ترجمانی زبان حال سے کرنے دیجئے کہ تو وہ کہہ دے جو محمد کی حدیث میں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تجھے جہنم سے بچا دے۔ یہ ہے اہل الحدیث کا منہج، ہر مسئلے میں قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، صحابہ نے کیا سمجھا ہے، سلف نے کیا سمجھا ہے، جو اس راستے پہ چلا وہ نبوی راستے پہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میرے نزدیک جنت میں جانے والا گروہ ما انا علیہ واصحابی والا گروہ صرف اہل الحدیث کا ہے۔ امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ گروہ اہل الحدیث کا نہیں ہے تو میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ ہے کون۔ اگر یہ اہل الحدیث کی شان نہیں ہے کہ وہ جنت میں جانے والے اور صحابہ کے راستے پہ چلنے والے، نبی کے طریقے پہ چلنے والے، اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہے فلا ادری من ہوں، پھر مجھے نہیں پتا جنت میں کون جائے گا۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ سے امام بخاری نقل کرتے ہیں ہم اصحاب الحدیث، وہ رسول کی احادیث کو اپنے سینے سے لگانے والے۔ یہ دعوت فکر ہے بھائی، یہ پیغام مصطفیٰ ہے پیارے بھائی، کہ آ جاؤ اس کی باتوں سے اپنے دامن کو لگا لو، اپنے عملوں کی اصلاح کر لو، اپنے عقائد کی اصلاح کر لو، جو سب کے مشترک نبی ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے گروپ، ہماری پارٹی، ہمارے فرقے کے ہیں؟ پوری امت کے رسول ہیں، اور آپ کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں، جو آپ کے دامن سے جڑتا گیا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا گیا، آخرت تو کامیابی ہے ہی اس کے پاس۔ اگر یہ اہل الحدیث نہیں تو پھر میں نہیں جانتا کون ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ان سے مراد ما انا علیہ واصحابی سے مراد اہل الحدیث نہیں تو میرے علم میں نہیں کہ وہ کون سا گروہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اہل الحدیث ہیں، اور قیامت کے دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے لوگ اہل الحدیث ہوں گے۔ اسی لیے امام شافعی فرمایا کرتے تھے جب میں کسی اہل الحدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن لیا۔ کیوں؟ ان کے دامن میں قرآن اور حدیث کے آوازے کے علاوہ کسی اور کی بات ہی نہیں ہوتی، کسی اور کا پیغام ہی نہیں ہوتا، کسی اور ہستی کو یہ آئیڈیل سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر نہیں تو وہ ایک ہستی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دین کی جو بات بھی کہتے ہیں، آسمان والے کا حکم آتا ہے تو مدینے والے کی زبان حرکت کرتی ہے، جو اس در سے مل جائے وہ لے لیجئے۔ ان آثار سے واضح ہوا کہ ما انا علیہ واصحابی یہ لوگ ہیں تو صرف اہل الحدیث ہیں، اور اگر ان کو آج کوئی سینے سے لگا کے دنیا کو حق کی طرف بلا رہا ہے تو وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ ہم سے لوگ پوچھتے کہ آپ کا امام کون ہے، آپ کا مرشد کون ہے، آپ کا رہبر کون ہے؟ میں ان کو مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظیم ہستی ہیں، دنیا کی آپ کو عام مثال دیتا ہوں تاکہ عظمت مصطفیٰ، عظمت حدیث مصطفیٰ آپ کے دل میں بیٹھ جائے۔ ایک شخص کی دوستی ہوتی ہے ایم پی اے سے، وہ گاؤں کے اندر بڑا
चौधरी बनता है ना जी, MP से यारी है, फ़ोन करवाऊंगा मसला हल हो जाएगा। किसी की दोस्ती MNA से लग जाती है, किसी की दोस्ती वज़ीर आज़म से लग जाती है। अब जिसकी दोस्ती वज़ीर आज़म से लग जाए वो गांव के कौंसलर को घास डालेगा? जी तवज्जो मेरी तरफ रखिए। लाइट बंद होगी, केड़ी बोटियां वंडी जान डी तो नज़र नहीं आ रही हैं, तकरीर तो मैं ही कर रहा, अनेरे च मेरा मुंह नज़र नहीं आंदा। क्या ख्याल है? जिसकी दोस्ती वज़ीर आज़म से लग जाए वो कौंसलर से डरेगा? जरूरत होगी कौंसलर के पास जाके उसकी घर के आगे लाइन में खड़े होने की, जी पता नहीं कौंसलर साहब कब बाहर आएंगे। जिसकी यारी वज़ीर आज़म से लग जाए, समझ आई मिसाल? अरे जिसकी गोद में मुस्तफ़ा की मुबारक अहादीस की दौलत आ जाए उसे किसी बाबे के फरामीन की जरूरत है? अल्लाह के लिए सोचिए। आपका इमाम, आपका मुर्शद, आपका कायद कौन है? हम कहते हैं हमारा मुर्शद वो है जिसका कलमा जब तक कोई ना पढ़े वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। एक और बात कह दूं, अगर मैं दुनिया के किसी फिरके के इमाम को ना मानूं, कोई मुझे काफिर कह सकता है? मैं कह दूं जी मैं बगदाद वाले बाबे को नहीं मानता, कूफे वाले को नहीं मानता, बरेली वाले को नहीं मानता, देवबंद वाले को नहीं मानता, रायमंड वाले को नहीं मानता, अमृतसर वाले को नहीं मानता, लाहौर वाले को नहीं मानता, अपनों को नहीं मानता, परायों को नहीं मानता, कोई मुसलमान अकल रखने वाला सादा सा मुस्लिम कह सकता है कि मौलवी साहब चूंकि आपने हमारे पीर साहब को मानने से इनकार कर दिया आप काफिर हो गए? कह सकता है? अरे भाइयों, मैं तुम्हें उनकी तरफ बुला रहा हूं, मैं तुम्हें उनकी अहादीस सुना रहा हूं। अगर कोई ये कहे मैं मोहम्मद को नहीं मानता, अल्लाह की कसम ये मुसलमान ही नहीं। कोई शक है इसमें? मोहम्मद करीम फिदा हो अबी व उम्मी उम्मत को जोड़ने के लिए आए और तन्हा कायनात में एक हस्ती है। अहलुल हदीस का अदना सा खादिम हूं मैं, अहलुल हदीस का अदना सा खादिम हूं। लेकिन मनहज अहले हदीस आपको समझा दूं, कायनात में तन्हा एक हस्ती है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस पे पूरी उम्मत का इकट्ठ हो सकता है, और मोहम्मद के अलावा और कोई ऐसी नहीं जिस पे कलमा पढ़ने वाले इकट्ठे हो जाएं। आओ मैं समझाता हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा आज बटे हुए हैं, मशहूर 4 फिरके हैं। हम कहते हैं चलो अच्छा सिर्फ अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ले लो, शाफी मालकी हंबली ना बनो, सिर्फ सारी उम्मत हनफी बन जाए। मालकी राजी होंगे? शाफी राजी होंगे? हंबली राजी होंगे? नहीं होंगे। इस मिसाल को सामने रखो, चारों गिरोहों में से कोई एक इमाम पकड़ ले तो 3 मुखालिफ हो जाएंगे ना। कलमा गो है, नमाज पढ़ने वाले, किबले की तरफ मुंह करने वाले। तो मायना क्या हुआ? इन 4 पे इत्तफाक नहीं हो सकता। इन 4 इमामों को छोड़ दो, आगे चलो सहाबा की तरफ चलते हैं। और सहाबा में सबसे अफजल तरीन वो मेरे रसूल के 4 खुलफा हैं, उनकी तरफ आते हैं। सैयदना अली पे पूरी उम्मत को इकट्ठा करो, हो जाएगी। खारजी निकलेंगे, कलमा पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं। खवारिज नमाज पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, बल्कि प्यारे नबी ने फरमाया तुम अपनी नमाज को उनकी नमाज के मुकाबले में हल्का जानोगे। दावा इस्लाम का है, वो आएंगे। सैयदना उस्मान को ले लो, बलवाई आएंगे। सैयदना फारूक आजम को ले लो, सीना पीटने वाली पार्टी आएगी। वो तो आज भी कहती है जहां फारूक का नाम लिखा हुआ हो, रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा, बाबे फारूक हो, वहां से हम गुजर नहीं सकते। एक जाकिर में तकरीर में कहता है कि हम मस्जिद रसूल की ज़ियारत के लिए जब जाते हैं तो बाबे उमर से मस्जिद में दाखिल ही नहीं होते। हम कहते हैं ठीक करते हो, तुम बहुत अच्छा करते हो, लेकिन हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमारे रसूल ने पहले ही खबर दे दी थी, जहां से उमर गुजर जाता है शैतान वहां से रास्ता ही छोड़ देता है। कोई नसीब अपने अपने। फारूक आजम पे पूरी उम्मत को इकट्ठा करो, सीना पीटने वाली पार्टी, उनके अकीदे कितने ही कुफरिया क्यों हो, फिलहाल नाम तो मुसलमानों का ही लेते हैं, दावा तो इस्लाम की तरफ ही करते। निकल गए अबू बकर सिद्दीक पे सारी उम्मत को इकट्ठी कर लो, सबसे कहो जी आज के बाद तुम्हारा मुर्शिद आदम इमाम आदम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु होगी इकट्ठी। मानिईन ज़कात भाग नहीं जाएंगे? भागेंगे। मैं कहता हूं भाइयों, एक हस्ती ऐसी अल्लाह ने भेजी है जिसका नामी इसमें गरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मत से कहो अपने अपने बुजुर्गों को छोड़कर आओ, हसनैन के नाना पर इकट्ठे हो जाएं। अब जो भागेगा वो मुसलमान रह सकेगा?
اس مثال سے ثابت کیا ہوا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں تو اس بڑے سخت ہیں جی، وہابی بڑے کرخت ہوں جی، کریلے تو کوڑے ہوں نے جی. ارے بھائی ہماری دعوت تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. ہماری دعوت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. بات یہ ہے کہ ہم کھری بات کرتے ہیں. اب کسی کو غصہ آ جائے. ایک بادشاہ سلامت کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. صبح اس نے مولوی صاحب کو بلا لیا. مولوی صاحب تعبیر دسو، میرے راتی خواب سارے دند ٹوٹ گئے نے. مولوی صاحب نے سوچا، فکر کیا، اس کا خواب غور کیا. کہا جی اس کی تعبیر بادشاہ سلامت مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ کا سارا خاندان آپ کی زندگی میں مر جائے گا. بڑا چول مولوی ہے، میرا پورا ٹبر مار چھڑیا نو. جلاد پہلے ایدی گردن لا، میرا تو مرے نہ مرے اینو مار دیا مولوی صاحب کو. دوسرے مولوی کو بلایا، مولوی صاحب تسی آؤ، رات میں نے خواب دیکھا میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. مولوی صاحب کو پتا تھا پہلا مولوی ٹنگا تے ٹر کے آیا، موڈیا تے چڑھ کے گیا، لیکن خواب کی تعبیر وہی ہے جو اس مولوی نے بتائی تھی. آپ بتائیں میں نے خواب دیکھا میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، بڑا پریشان ہوں، نیندر اڑی ہوئی ہے. کہا بادشاہ سلامت، ہائے ہائے ہائے، یہ خواب تو آپ نے بڑا عظیم خواب دیکھا ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں. کہا کیا ہوا، کیا تعبیر اس کی؟ کہا اس کی تعبیر یہ ہے اللہ آپ کو اتنی لمبی عمر دے گا، اتنی لمبی عمر دے گا، اتنی لمبی عمر دے گا، آپ کے خاندان میں سے یہ دولت اللہ کسی اور کو نہیں دے گا. کہا ماشاءاللہ مولوی صاحب دیو 1000 پاؤنڈ ٹورو. اب وہ مولوی جیب بھر کے خوش باش ہو کے جا رہا ہے. بات وہی ہے یا نہیں؟ بھائی ہماری بات وہی ہے کہ لوگوں، رب کے علاوہ کسی کی پوجا جائز، محمد کے علاوہ کسی کی اتباع جائز. ہم رب کی الوہیت و ربوبیت و اسماء و صفات میں نبیوں کو بھی شریک نہیں ہونے دیتے، اور محمد کی رسالت میں ولیوں کو شریک نہیں ہونے دیتے. تم ہمیں گستاخ کہو، کوڑا کہو، میٹھا کہو، تمہارا مزاج ہے. ہم نے سینے سے پیغام محمد کو سجایا ہوا ہے. ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، دوبارہ نہیں بلائیں گے، نہ بلائیں، ہماری کوئی دال روٹی ہے، کوئی کاروبار ہے یہ نہیں. پیارے بھائی ہم پیغمبر ہیں، مصطفیٰ کے پیغام کو آگے پھیلانے والے ہیں، اور سچا پیغمبر وہی ہے جو ویسے ہی پہنچائے جیسے محمد کے مبارک لبوں سے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم. اہل الحدیث وہ جماعت ہے، پیارے نبی نے فرمایا، سیدنا معاویہ روایت کرتے ہیں کہ میری امت میں ایک جماعت ہوگی جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرے گی. جو ان کو رسوا کرنا چاہے گا، ان کی مخالفت کرے گا، وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور یہ گروہ، یہ جماعت غالب رہے گی. اور یہاں غلبے سے مراد دلیل کا غلبہ ہے. یہاں غلبے سے مراد دلیل کا غلبہ ہے کہ اہل الحدیث کے پاس دلیل ہوتی ہے. حدیث میں یہ آیا ہے. ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی اٹھ کے بڑے بڑے مولویوں کو چپ کرا دیتا ہے، مولوی صاحب یہ بات کون سی حدیث میں لکھی ہے؟ وہ کہتا ہے بابیاں دا بال لگتا مینوں. وہ ایک پٹھان اہل حدیث کا قصہ ہے، دعوت کے لیے سنا دیتا ہوں آپ کو. وہ ایک مسجد میں گئے، وہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو مولوی صاحب نیت کرواتے ہیں نا، نیت کرتا ہوں نماز کی 4 فرض پیچھے سے امام کے، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان نیت ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے. پوری نماز عربی میں، نیت پشتو میں، انگلش میں، اردو میں، ہر زبان میں. تو بعد میں ٹچ لگا ہے، ویلڈ ہوا ہے، پہلے سے ساتھ نہیں تھا. اگر پہلے سے ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ عربی میں ہی کہتے. جیسے فاتحہ کو انگلش میں پڑھنا جائز نہیں، اس طرح نیت کے یہ الفاظ بھی اپنی زبانوں میں جائز نہ ہوتے. لیکن اس نے اپنا انداز اپنایا سمجھانے کا. اس نے کہا نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 فرض پیچھے سے امام کے منہ میں رکھانا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. وقت ظہر کا فرض اللہ کے آگے امام صاحب ہے، ادھر کوئی سعودی کھڑا ہے، ادھر کوئی بنگالی کھڑا ہے، اوپر چھت ہے، نیچے فرش ہے، پچھلی صف میں ابھی کوئی نہیں آیا ہے. اللہ اکبر. نماز ختم ہوئی تو پوری مسجد نے پکڑ لیا. یہ کتنے لکھے ہے جی؟ اتنے فرش ہے، تھلے چھت ہے، اگے امام ہے، پیچھے کوئی بھی نہیں آیا، سجے ہو تے کھبے ہو. کہتے مجھے مارو نہیں، میری بات سنو، مجھے مارو نہیں. جس کتاب کے صفحے پر آپ کی نیت کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا، نیت کرتا ہوں نماز کے 4 فرض پیچھے سے امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف واسطے اللہ فرض اللہ کے وقت ظہر کا، یہاں تک ہے نا آپ کی نیت. جس کتاب کے صفحے پر یہ لکھا ہے، اللہ کی قسم آپ مجھے وہ کتاب دیجئے. اگلے صفحے پر میں نے نئے الفاظ زیادہ کہے نا، یہ ہمارے والے لکھے ہوئے ہیں، اگر نہ دکھا سکوں جوتیوں سے میرا سر گنجا کر دینا. پہلے آؤ مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی کتاب میں ہے. مولوی صاحب بس وہ کتاب مجھے دے دیں، فوراً اگلے صفحے پر میں یہ نیت بھی دکھاؤں گا. وہ ساری جماعت کٹھی ہو گئی مولوی صاحب کے پاس. مولوی صاحب اس نے نیت میں اضافہ کر لیا ہے، جو وہ اصل نیت کے الفاظ ہیں وہ کون سی کتاب میں؟ کہتا ہے بھابی یہ گستاخ ہے، انہوں کٹ دیو مسیتوں تو دین خراب کرنا آیا ہے.
بھائی آپ ہمیں جو مرضی کہیں، ہمارا سوال باقی رہے گا، آپ کا یہ عمل حدیث رسول سے ثابت ہے، وہ حدیث ہمیں سنا دو۔ ہم بھی میلاد منائیں گے، ہم بھی چرچوں میں جا کے کیک کاٹیں گے، ہم بھی مندروں میں جا کے کیک کاٹیں گے، آپ یہ ثابت کر دو، ہم بھی گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھیں گے، حدیث دکھا دو، ہم بھی ختم دلوائیں گے، ہم بھی تیجا۔ ساڈا دل نہیں کرتا 11ویں شریف دی کھیر گھور کھان نو، ساڈا نہیں جی کرتا، ساڈے ٹک نہیں لگا، یہ سارا کچھ کریں گے، لیکن ہم جنت کی نعمتوں کی وجہ سے دنیا کی یہ جھوٹی نعمتوں کو ٹھوکر مار چکے ہیں، ہم وہی کھائیں گے جس کی مصطفیٰ نے ہمیں اجازت دی ہوگی۔ یہ ہمارا سوال۔ اہل الحدیث دنیا کے ہر دور میں وہ ایک بندہ بھی ہو تو غالب رہے گا، دلیل کی بنیاد پہ، کہ دلیل یہ ہے قال اللہ و قال رسول سے ہمیں ثابت کر دو، ہم قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے دیں گے، ہم کنڈے کروا لیں گے، ہم تیجا کروا لیں گے، ہم ساتواں کروائیں گے، ہم برسی کروائیں گے، ہم میلاد منائیں گے، ہم سارے کچھ کریں گے، ہم پٹاخے بجائیں گے، لیکن دلیل تو دو۔ لیکن اہل حدیث غالب رہیں گے، بدعتی اپنی بدعت کی کوئی دلیل نہیں دے سکیں گے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پہ غالب رہے گی، جو ان کو رسوا کرنا چاہے گا، نقصان دینا چاہے گا، نہیں دے سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے، اور وہ ایسے ہی غالب رہیں گے۔ ان کا غلبہ کس بات پہ ہے؟ دلیل مصطفیٰ پہ۔ لیکن اہل حدیثو، درد کے ساتھ ایک بات کہوں، آپ محمد کی حدیثوں کے وارث ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس نسبت کو ضائع نہ کر دینا۔ آپ اصحاب رسول اللہ کے وارث ہو، اس نسبت کو ضائع نہ کر دینا۔ اصحاب رسول اللہ وہ تھے، ایک کی ماں نے کہا تھا، بیٹا میں ریت میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی، مجھے بچانا ہے تو محمد کو چھوڑنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا تھا، ماں میں نے ایک ماں کے بطن سے جنم لیا ہے، آپ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، کاش میری ایک مائیں نہ ہوتی، 100 مائیں مجھے جنم دینے والی ہوتی، اور وہ لائن بنا کے کھڑی ہو جاتی اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے 1 بائی 1 ساری مرنا شروع ہو جاتی۔ اللہ کی قسم 100 کی 100 ماؤں کو مروا لیتا، محمد کو نہ چھوڑتا۔ آپ وارث ہو اس نسبت کے، اس کو ضائع نہ کر دینا۔ اہل شرک کی محفلوں میں اس لیے شامل نہ ہونا کہ میر پوریوں کا اکٹھ ہے، کشمیریوں کا اکٹھ ہے، سیدوں کا اکٹھ ہے۔ کیا بات ہے اگر وہاں پہ صحابہ کی توہین بھی ہوگی، ہیں تو سارے سید نا، برادری تو ہماری ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، محمد کے ماننے والوں کی برادری کوئی برادری نہیں ہے، ان کی برادری ایک ہی پوائنٹ پر ہے، یہ محمدی ہے، میرا یہ محمدی نہیں ہے، باپ بھی ہے، بیٹھنے لگا ہے، ام حبیبہ دوڑ کے بستر کو لپیٹ دیتی ہے، بابا ایک منٹ ٹھہرنا، اس بستر پہ پاؤں نہیں، قدم نہیں رکھنے، بیٹھنا نہیں ہے، وجود نہیں رکھنا۔ جہاں دیدہ کمانڈر ابو سفیان پوچھتا ہے، بیٹا بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ کہا یہ بستر محمد کا بستر تھا، اور تو مشرک پلیت ہے، پلیت محمد کے پاکیزہ بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا، بھلے تو سگا باپ کیوں نہ ہو۔ اس نسبتوں کو ضائع نہ کر دینا کہ آپ بھی اہل شرک اور اہل بدعت کی مجلسوں میں شامل ہو جائیں۔ قوم کیا کہے گی، برادری کیا کہے گی، ناک کٹ جائے گا، پھوپھی ناراض ہو جائے گی، چچا شرکی حالت میں مرا ہے، جنازہ نہ پڑا تو باپ ناراض ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں پوری کائنات ایک طرف کھڑی ہو کر کہے ہمارا تیرا کوئی رشتہ نہیں، اور ایک طرف محمد کھڑے ہو کر کہے فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں، تو بتاؤ وہ کون ہے جو ہلاک ہوا؟ جس سے کائنات ٹوٹی وہ ہلاک ہوگا، یا جس سے تنہا محمد ناراض ہوئے وہ ہلاک ہوگا؟ صحابی کی اگلی میں سونے کی انگوٹھی میرے آقا نامدار نے دیکھی، ماتھے پہ بل پڑے، چہرہ مبارک تبدیل ہوا، غصے کے آثار آئے، اتار کے پھینک دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ مبارک ٹھنڈا ہوا، اور آپ کا وہ فرمان آپ کو یاد ہو اہل ایمان کہ اگر مومن مرد اپنے ہاتھ میں سونا پہنتا ہے گویا جہنم کا انگارہ پہنا ہوا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ختم ہو گیا تو صحابہ نے اس صحابی سے کہا، یہ انگوٹھی اٹھا لے، تیرے لیے حرام ہے، تیری زوجہ کے لیے تو حرام نہیں، گھر کی عورتوں کے لیے تو حرام نہیں۔ اے صحابہ کے وارثو،
اے محمد کریم کی جماعت کا دم بھرنے والوں، اے عظمت حدیث اور اہل الحدیث کا تذکرہ کرنے والوں، اس صحابی کا فرمان سنو. کہا اللہ کی قسم، جس انگوٹھی کی وجہ سے میرے آقا کا چہرہ مبارک غصے کے آثار والا بنا تھا، جس کی وجہ سے مصطفیٰ مجھ سے ناراض ہوئے تھے، میں اس کو اپنے گھر میں کبھی داخل ہی نہیں کروں گا. اگر میں اور آپ سچے اہل الحدیث ہیں تو اپنی مجلسوں کو دیکھیے، اپنے پروگراموں کو دیکھیے، جہاں برادری ازم پر ہم جا کے دم توڑ دیتے ہیں. اور جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں سادات کی بیٹی غیر سید کے نکاح میں نہیں جا سکتی، بھلے وہ سید سینہ پیٹنے والا کیوں نہ ہو، ہے تو زیدی، نقوی، ہاشمی، ہے تو بخاری. ہم تو بس قوم مل جائے جی بس سب کچھ مل جاتا ہے. ارے بلال سید تھے؟ غلام تھے، غلام تھے بلال. اور صحابہ کہا کرتے تھے سیدنا ابو بکر نے سیدنا بلال کو خرید کے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. فاروق اعظم کہا کرتے تھے سیدی بلال. یہ غلام سیدی کیسے بن گئے؟ عمر فاروق کے فاروق اعظم کے سردار بلال کیسے بن گئے؟ ایمان کی بنیاد پہ. مسلمانوں کی کوئی برادری نہیں سوائے توحید کی برادری کے، سوائے مصطفیٰ کی محبت کی برادری کے. ساری برادری ٹوٹ جائے، میں بیٹی مشرک کے نکاح میں نہیں دوں گا، میں مشرک کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، میں مشرکہ لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گا، میں ان کے اہل شرکی مجلسوں میں نہیں جاؤں گا، وہ مجلسیں جو محمد نے برپا نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم. پوری برادری میرا، پنجابی میں کہتے ہیں حکا پانی وکھرا کر دینا، پانڈے وکھرے کر دینا، پوری برادری مجھے نکال دے، کک آؤٹ کر دے، میرا شجرہ نسب چھین لے، میں کہتا ہوں سب کی ناراضگی قبول ہے، محمد کے ماتھے پہ پڑے ہوئے بل منظور نہیں ہے. اگر یہ آپ کا عقیدہ ہے، اگر یہ آپ کا منہج ہے، اگر یہ آپ کی سوچ ہے، اگر یہ آپ کے جذبات ہیں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. رب محمد کی قسم، آپ محمد علیہ السلام کے دین کے سچے پیروکار ہیں. اور اگر مجھے کہنے دیجئے، اگر آپ کے رسول آپ کی بیوی سے ہار جائے، آپ کے رسول آپ کی قوم سے ہار جائیں، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جرگے کے فیصلے سے ہار جائے، اور آپ نبی کو ہرا کے بیوی کی بات کو اونچا کر دو، تو دل میں جھانک کے سوچنا کہ آپ کے دل میں بھی مصطفیٰ کا پیار ہے. ایک صحابی نابینا تھے، ان کی ایک لونڈی تھی، میرے پیارے نبی کی توہین کیا کرتی تھی. اس لونڈی میں سے پھول جیسے 2 بیٹے تھے اس صحابی کے. اس صحابی نے 1 دفعہ منع کیا، 2 دفعہ منع کیا، وہ منع نہیں ہوئی. ایک رات دوبارہ اس نے زبان دراز کی، وہ نابینا صحابی برچھی لے کے اس کی طرف دوڑے، اس کے سینے پہ بیٹھ کے برچھی اس کے سینے میں ماری. اس وقت تک اس پہ زور ڈالتے رہے جب تک اس کی روح پرواز نہ کر گئی. چرچا ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا. آپ کھڑے ہوئے، کون ہے جس نے یہ کام کیا؟ کھڑا ہو جائے. وہ نبی نے صحابی کانپتے ہوئے کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لونڈی تھی میرے 2 پھول جیسے بچوں کی ماں تھی، مجھے بڑا پیار تھا، لیکن آقا کیا کروں؟ وہ آپ کی شان میں توہین کے جملے کہا کرتی تھی. آقا میں نے اپنے 2 بچوں کی ماؤں کا گلا اپنے ہاتھ سے کاٹا ہے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کر دیں، لیکن میں آپ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا اس کا خون رائے گاہ ہے، کوئی چونچ لڑانے والا چونچے نہ لڑائے، کوئی زبان نہ کھولے. اس نے میری توہین کی تھی اور میرے صحابی نے اس کو قتل کیا، خون اس کا برباد اور رائے گاہ ہو گیا. یہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ راستہ. پیارے بھائی، اللہ کے لیے اپنی مجلسیں، اپنی رشتہ داریاں، اپنے تعلقات نئے سرے سے اس کو دوبارہ چیک کریں، نئے سرے سے کھنگالیں، نئے سرے سے سیٹ کریں، اور اپنی برادری میں کہہ دیں آپ کے ہاں شادی ہوگی، اگر میرے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جائے گا، ماں ڈھول گانے باجے فلمیں مخلوط اجتماع، وہاں رسمیں، مہندی کی رسم، ابٹن کی رسم، جوتی چرائی کی رسم، کنڈا پکڑائی کی رسم، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہوں گی. میں آپ سے منہ موڑ سکتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ نہیں موڑ سکتا.
آج سے یہ فیصلہ کریں، اللہ کی قسم آپ کے دل میں ایمان کی ایسے بہار آئے گی کہ آپ صحابہ کی زندگی پہ چلنے والے انسان بن جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، توحید پہ رکھے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، عمل کرنے والا، بیان کرنے والا، نشر کرنے والا بنا کے رکھے۔ یہ دین مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہمیں جنت الفردوس میں محمد کریم کا پڑوس عطا فرمانا۔ اللہ ہماری گناہگار آنکھوں نے اس دنیا میں اپنے حبیب کا دیدار نہیں کیا، اپنے حبیب کے دور کو نہیں پایا، لیکن اللہ تجھے تیرے ناموں کا واسطہ ہے ہمیں قیامت کے دن محمد کے پڑوس سے محروم نہ کرنا۔ اللہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو تو ان کو جنت کی سب سے بڑی نعمت سے نوازے گا، اور وہ جنت کی سب سے بڑی نعمت جس کے مقابلے پہ جنت کی ساری نعمتیں کمزور پڑ جائیں گی، مولا تیرے پیارے چہرے کا دیدار ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ان پیاروں میں شامل فرما دینا جو جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں بیٹھ کے تیرے چہرے کا دیدار کریں گے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں دین کا خادم بنا لے۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ کی تحریک میں ہمارے مال، ہماری جان، ہماری زبانیں، ہمارے قلم، ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم مر کے جب اس قبر میں جائیں تیرے دین کی خدمت کی وجہ سے تو راضی ہو کر ہماری ان قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ ہم جانتے ہیں قبریں یا جہنم کے گڑھے ہیں یا جنت کے باغ ہیں، اسی لیے تیرے حبیب نے ہمیں بتایا ہے کہ مردے کو جلدی دفن کیا کرو، اگر وہ جنتی ہے تو اس کی جنت میں پہنچا دو، اگر وہ برا ہے اس گندگی اور بوجھ کو اپنے کندھوں سے پھینک دو۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، اللہ ہمیں صحابہ کی سیرت پہ چلنے والا بنا دے، مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، اہل بیت رسول کی محبت، اصحاب رسول کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت یہ ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ کرے وہ الحدیث ہی ہے۔ اگر کوئی شخص دین الہی پہ برادری ازم کو فوقیت دیتا ہے تو پھر وہ یاد رکھے کہ وہ اہل الحدیث نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں ہمیں 3 گروہ نظر آتے ہیں۔ ایک گروہ، ایک منہج سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ ایک بات عقل میں نہیں آئی کہ ایک بندہ رات کو ایک پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس، آسمانوں کی سیر، پھر واپس، عقل میں نہیں آئی۔ لیکن پوچھتے ہیں کفار مکہ سے تم نے میرے رسول سے سنا ہے؟ کہا ہاں، کہا اللہ کی قسم محمد نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا عقل مانتی ہے؟ کہا عقل بھاڑ میں جائے، عقل نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، میرے آقا جھوٹ نہیں بولتے۔ ایک مذہب۔ دوسرا مذہب ابو جہل کا، ابو لہب کا، پیچھے پیچھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلا کرتا تھا، آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، کھل کے کہتا تھا نہیں مانتے۔ ایک مذہب تیسرا بھی پیدا ہوا تھا، وہ ابو طالب کا مذہب تھا۔ وہ کیا تھا؟ گلہ ساریاں ٹھیک ہے لیکن بات ٹھیک کرتے ہو، تم بھی سچے، تمہارا اللہ بھی سچا، کلام بھی سچا، قرآن بھی سچا، بات بھی سچی، لیکن یہ عرب کی عورتوں کا کیا کروں؟ یہ تاننے دیں گی کہ مرتے مرتے باپ کا دین چھوڑ گیا۔ علی دین عبد المطلب اخترت النار علی العار، ناک نہیں کٹوا سکتا لیکن جہنم کی آگ دیکھی جائے گی۔ جو اس مذہب پہ ہے کہ وہ بات ساری سمجھتا ہے اور عمل کا موقع آتا ہے، کہتا جی برادری اڑ گئی ہے، دادا جی بچی کا اڑ گیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ سیدوں کی بیٹی اسی سید سے نکاح ہوگا جو سید ہے، بھلے وہ شرک کرنے والا ہے، پھر یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانا چھوڑ دے۔ یہ منہج اہل الحدیث پہ، منہج سلف پہ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ہو جہاں ٹکر ہو جائے گی دین الہی کی، دین مصطفیٰ کی، پیغام مصطفیٰ کی، قوم سے، برادری سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے،
اہل حدیث سچا وہ ہوتا ہے جو سب کو ہرا دیتا ہے، پیارے نبی سے منہ نہیں موڑتا، اور جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت جڑ پکڑ جاتی ہے، پھر اس کے لیے یہ بہت آسان ہوتا ہے. بیوی ناراض ہوتی ہے ہو جائے، ماں ہوتی ہے ہو جائے، باپ ہوتا ہے ہو جائے، برادری ہوتی ہے ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو، وہ ناراض نہ ہو جو راتوں کی نیندوں کو چھوڑ کے اٹھتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بستر کو خالی پایا، باہر نکلی، دیکھوں میرے رسول کہاں ہیں، تو جا رہے ہیں بقیع قبرستان کی طرف. امت سو رہی ہے، نبی قبروں پہ کھڑے ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہوئے رو رہے ہیں. اس نبی کو چھوڑ دیا جائے بیوی کے پیچھے کہ آپ داڑھی رکھ لیں اور بعد میں بیگم کہے جی وہ ملا کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، چکنے کے ساتھ رہنا ہے. اور آپ کو جی آخر دیکھو جی بیگم کو راضی کرنا بھی تو بہت ضروری بات ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کی منگیتر، آپ کی بیگم، آپ کی قوم، آپ کی برادری پیارے نبی سے زیادہ قیمتی ہو گئی. اپنا ایمان اگر چیک کرنا چاہیں نا، اپنا ایمان اگر چیک کرنا چاہیں، موٹی سی ایک دو باتیں بتا دوں. یہ دیکھیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصور میں آپ سوچ لیں مثال کے طور پہ آج آ جائیں اور میری آپ سے ملاقات ہو، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گلے لگا لیں گے؟ میں ان کا ہاتھ چومنے کے قابل ہوں؟ ہاتھ ملا لوں گا؟ معانقہ کر لیں گے مجھ سے؟ میرا تو چہرہ ہی محمدی نہیں ہے. 10 بندے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے، آپ نے 9 کی لے لی، ایک کو چھوڑ دیا. تو انہوں نے پوچھا جس کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہ اس نے تمیمہ لٹکایا ہوا ہے، گلے میں تعویذ لٹکایا ہوا ہے، اس نے ہاتھ ڈالا توڑ دیا. آپ نے پھر اس کی بیعت قبول کر لی. میرے ہاتھ میں تو منکے ہیں، کھڑے ہیں، کالے دھاگے ہیں. اگر آپ کا دل کہے کہ نبی مجھے دیکھ کے خوش ہوں گے، میرا چہرہ، میرا لباس، میرا رنگ ڈھنگ دیکھ کے خوش ہوں گے، آپ مومن ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں گھر لے جاؤں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہو جائیں گے؟ میرے گھر میں تو داخل ہوتے ہی بی بی کی تصویر اور بیبے کی تصویر لگی ہوئی ہے، شادی کی تصویریں سجی ہوئی ہیں، گروپ فوٹو لگے ہوئے ہیں، پورا گھر، اور کچھ نہیں تو وہ فوم کے کتے بلے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہ آئے، رحمت للعالمین آئیں گے؟ ارے نبی تو عائشہ کے گھر میں نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ کائنات نے ایک پردہ ہی لٹکایا تھا دروازے میں تصویروں والا، واپس لوٹ گئے. آپ نے کہا اندر نہیں آ رہے، کہ جہاں یہ تصویریں لٹکی ہوئی ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں پھر رحمت للعالمین کیسے داخل ہوں؟ پھاڑ دیا پردہ، اتار دیا پردہ. کیا میرے گھر میں داخل ہوں گے؟ کیا میرے گھر کی کیفیت یہ ہے؟ کیا میرے نبی میرے گھر کے کھانے میں سے چند لقمے کھا لیں گے؟ میں نے تو گھر ہی سود پہ لیا ہوا ہے، میں نے تو کاروبار سود پہ کیا ہوا ہے، لاٹری پہ کیا ہوا ہے، بہنوں کا حق مار کے کیا ہوا ہے. اور اگر یہ تینوں جواب میں آپ کا جواب ہاں ہے، آپ مومن ہو انشاءاللہ عقیدہ توحید کی سلامتی کے ساتھ. اور اگر نہ ہے تو بھائی پھر فکر کر، ایک دن حوض کوثر پہ مسلمانوں نے نبی کے پاس پہنچنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی بتا. جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ایک گروہ کے درمیان ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، دیوار کھڑی کر دی جائے گی. ایک روایت میں ہے کہ درے مار مار کے ان کو بھگایا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی، تو میری امت کے افراد ہیں، یہ نماز پڑھنے والے، ان کے وضو کرنے والے منہ چمک رہے ہیں. تو فرشتے جواب میں کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کتنے نئے کام شروع کر لیے تھے. اس حدیث سے 2-3 باتیں ثابت ہوتی ہیں. پہلی بات، فرشتے بھی کہہ رہے ہیں یا محمد انک لا تدری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، آپ کو علم غیب نہیں ہے. اور جی جو کہے کہ علم غیب نہیں ہے تو گستاخ ہے، واجب القتل ہے، وابی ہے، بے ایمان ہے. فرشتے سارے وابی نے، وہ کہہ رہے ہیں یا محمد انک لا تدری. اور دوسری بات ثابت کیا ہو رہی ہے کہ انہوں نے ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد دین میں نیا نیا کام کیا. اب پیارے نبی وہ پیارے نبی ہیں کہ طائف میں پتھر کھانے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کی، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، میری قوم کو اللہ ہدایت دے دے، میری شان نہیں سمجھ سکے یہ ابھی تک.
لیکن اس موقع پہ پیارے نبی کیا کہیں گے؟ سحقن 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 لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرا دین بدل دیا، آج میری آنکھوں سے دور کر دو۔ کہاں جاؤ گے؟ ایک ایک عمل کے کرنے سے پہلے رک کے سوچئے، قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دینے سے پہلے رک کے سوچئے، گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھنے سے پہلے رک کے سوچئے، امی جی کا 40واں کرنے سے پہلے رک کے سوچئے، میلاد شریف کرنے سے پہلے رک کے سوچئے، بابا جی کا عرس منانے سے پہلے رک کے سوچئے۔ مصطفیٰ نے کیا، خدیجہ کا کیا، حمزہ کا کیا، ابراہیم کا کیا، رقیہ کا کیا، رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا، کر لو۔ نہیں کیا تو یہ دین نہیں ہو سکتا۔ او جی نہیں، کام تو اچھا ہی ہے نا، یہی تو شیطان کا دھوکہ ہے۔ اگر اچھا ہوتا تو نبی چھپا کے جاتے۔ دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے الا میں نے اس کو بیان کر دیا ہے، کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جہنم میں لے جا سکے الا میں نے اس سے تمہیں ڈرا دیا ہے۔ اب دین واضح ہو گیا ہے، جو عمل آپ کو سیرت مصطفیٰ سے ملتا ہے اس کو کیجئے، اور جو نہیں ملتا اس کو مولویوں نے جتنی مرضی لائٹنگ لگا کے خوبصورت کر کے وہ سجایا ہوا ہو، اسے کو یہ تمہیں مبارک۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، حدیث رسول سے دکھا دو۔ کشف کا کیا معنی ہے اس اصطلاح میں، اسلام میں اس کا کیا مقام ہے؟ کشف صوفیہ کی ٹرم ہے، اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ یہ قرآن پاک کی ٹرم ہے، نہ حدیث رسول میں اس کو بیان کیا گیا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ بندہ ریاضتیں عبادتیں کرتے 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 ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک کشف جڑی ہے نا، علم غیب دی نکی پہن ہے، علم غیب دی نکی پہن ہے۔ کچھ لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگوں کو علم غیب ہے، کچھ لوگ ڈرتے ہیں نہیں جی علم غیب کہیں گے تو شاید بابیہ طرفوں کو شرک دا فتویٰ نہ آ جائے۔ وہ جی ہمارے بزرگوں کو علم غیب نہیں تھا لیکن بابا جی کو کشف ہو جایا کرتا تھا۔ ایک حضرت لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا، ایک نوجوان رہتا تھا، اس کو کشف ہو جاتا تھا اور وہ کشف میں جنت جہنم سب کچھ دیکھ لیتا تھا۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے رونے لگ گیا۔ ہم نے کہا خیریت ہے، کیا ہوا؟ کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ ایک بابا جی بیٹھے تھے، انہوں نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنے لیے اور کئی اپنے سٹاک کے طور پہ بھی رکھا ہوا تھا، اور سنا ہوا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ 70,000 پڑھ لے اور اس کو بلٹی کر دے، بلٹی چھوٹ جائے، بندہ نکل جاتا ہے۔ تو اس نے دل ہی دل میں کہا یہ 70,000 دفعہ پڑھا ہوا کلمہ اس کی ماں کو اصال ثواب، وہ ٹھٹھا مار کے ہنس پڑا۔ اب کیا ہوا کہ میری ماں کو جہنم سے نکال کے جنت بھیجا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کشف کے چاچو، جب نبی کے سامنے خیبر کی یہودیہ نے زہر والا کھانا رکھا، میرے مصطفیٰ کو کشف نہیں ہوا۔ ایک بابا جی کشف کا لکھتے ہیں کہ وہ تعویذ دیتے ہوئے نا بتا دے تیرے گھر منڈا ہوگا، تیرے گھر کڑی ہوئے گی، جہاں منڈا کہتے ہیں وہاں منڈا ہوتا، جہاں کڑی کہتے ہیں وہاں کڑی ہوتی۔ تو کسی نے پوچھا پیر جی بڑی پہنچی سرکار ہو، آخر ہوتا کیا ہے؟ کہ میں کیا کروں، کشف ہو جاتا ہے، بچہ پورے کا پورا ماں کی پیٹ سے میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، میں دیکھ کے دسنا اے منڈا اے کڑی، چلدا پھردا پرانا الٹرا ساؤنڈ، بنائے ہوئے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کا بیان یوٹیوب پہ سنتا رہتا ہوں، تقریباً ویک میں 2 سے 4 گھنٹے آپ کا سب بیان جب کرتے ہیں یہ سب اللہ قبول فرمائے۔ اس دن جب آپ سعودی سے آ رہے تھے تو مجھے آپ کے بناتے ہیں نا، ان کو آپ سے 2 سوال کر رہا تھا، تو آپ سعودی سے آ رہے تھے تو اس نے کہا 10 دن کے بعد آئیں گے، تو میری ماں 3 ویک ہو گیا میں دنیا سے گئے ہوئے۔ اللہ علیہ ماں کی مغفرت فرمائے، جات بلند فرمائے۔ کے بارے میں کیا کرنا ہوتا ہے، خیرات کے بارے میں جو تشریف رکھیں۔ اللہ ہر اہل توحید کی مغفرت فرمائے، ہر مواحدہ کی مغفرت فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بیان کیا، آپ کی ایک حدیث میں 3 عملوں کا ذکر آتا ہے کہ انسان جب مر جائے اس کے سارے عمل روک دیے جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے، اور اس میں صدقہ جاریہ ہے، علم جو وہ پڑھا کر کے سکھا کر کے کسی کو نماز سکھائی، کسی کو توحید سکھائی، کسی کو قرآن پڑھنا سکھایا، مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، اور تیسرا نیک بیٹا۔ اگر نیک بیٹا کہہ کے حدیث فل سٹاپ لگا دیتی نا، پھر تو مولویوں نے کئی راستے اور اپنے کھولے، نیک بیٹا یہ کرے، نیک بیٹا یہ کرے، نیک بیٹا ختم دلوائے، نیک بیٹا دے کے چڑھائے۔
ادھر بیچاروں کی والدہ فوت ہوتی ہے، ادھر مولوی صاحب پہنچتے جی پہلے دن کے ختم کی دیکھ، پھر تیسرے دن کا ختم، پھر 7ویں کا ختم، پھر 9ویں کا ختم، پھر 40ویں کا ختم. اللہ کرے کہ اتنے کوئی اور مر جائے گا، مولوی کی روٹی چلتی رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے ولد کیا کرے، یدعو لہ، دعا کرے. آپ کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ چیز جو ہے وہ اپنی والدہ محترمہ کے لیے دعا ہے. میں عرض کرتا ہوں اللہ اہل ایمان کی مغفرت فرمائے. کثرت سے دعا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وظیفہ بنا لیں اس کو، پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے یہ مانگتے رہیں. آپ مالی طور پہ ان کی طرف سے کوئی صدقہ کرنا چاہیں مساجد میں مدارس میں، لیکن شرط ہے کہ وہ مساجد و مدارس اہل ایمان اہل توحید کی ہو. اہل بدعت اور اہل شرک کی مساجد مدارس میں بھی حصہ نہیں ڈالا جا سکتا. کیوں؟ وہاں سے شرک اور بدعت کے پھیلنے میں آپ حصہ دار بن جائیں گے. اہل ایمان کی مساجد میں کہیں غریب لوگ ہیں وہاں کنواں کھدوا دیں، ٹھیک ہے، کہیں سیلاب زدگان ہیں وہاں پہ کھانا بٹوا دیں، مرضی کریں، ٹھیک ہے. لیکن کوئی دن خاص کر کے کہ تیسرے دن آپ نے کھانا بنانا ہے، یا 7ویں دن آپ نے کھانا بنوانا ہے، یا 9ویں دن آپ نے مولوی بلا کے قرآن خوانی کروانی ہے، یہ سب میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان رسمیں ہیں جس کا دین الہی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو سمجھائیں کہ یہ غلط ہے. ہاں جی، مدارس میں بھیج دیں، مساجد میں بھیج دیں، یتیم و فقراء میں دے دیں. ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ. اسی بھائی کے کوشچن سے ایک میرے ذہن کے اندر بات آئی ہے جو ہم اس میں سارے آپ اتفاق کریں گے کہ آپ نے کہا کہ جو اہل شرک و بدعت کی مساجد ہے وہاں تعاون نہیں کرنا چاہیے. جہاں پہ گھروں میں وہ چندہ لینے والے پھرتے رہتے ہیں اور جب گھر میں دور نہ کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے چلو 50 پیسے کا پاؤنڈ کو دے ہی دو کہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. تو کیا جب وہ رسید بک لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جامع مسجد غوث اعظم، جامع مسجد شیخ، تو کیا ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے کام میں مدد کرنا اور گناہ کے کام میں مدد نہیں کرنا. جس مسجد کے میناروں سے الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ کا کفری عقیدہ بیان ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، فوت ہو کر قبروں میں دفن ہو جانے والے غوث اعظم ہیں، تو یہ تو شرک کے مراکز ہیں. اس میں آپ کے 50 پینی ڈالنا، میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، وہ 50 پینی آپ کو ہلاک کر سکتے ہیں، فائدہ نہیں دے سکتے. کیونکہ آپ نے ایک ایسے کام میں حصہ ڈالا جس کے ذریعے شرک پھیل رہا ہے، جس کے ذریعے بدعات پھیل رہی ہے، جس کے ذریعے قرآن و حدیث سے لوگوں کو دور کر کے پیروں اور بابوں کی ملفوظات پڑھائی جا رہی ہیں. آپ اہل ایمان کی مساجد تعمیر کریں، ان کے اندر حصہ ڈالیں، لیکن جو مراکز ہوں بدعت کے، شرک کے، وہاں پہ حصہ ڈالنا جائز نہیں ہے. جی کہہ رہے ہیں ایک اس کے بعد آپ کی باری ہے. کسی بھائی نے احمد رضا خان صاحب بریلوی کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ کون تھے. وہ بریلوی مذہب کے بانی تھے اور یہی قبر پرستی کے ان کے عقائد تھے. ان کی ملفوظات احمد رضا خان بریلوی بڑی مشہور کتاب ہے جس کے اندر شرک اور بدعات کی بھرمار ہے. کچھ میں ایک قصہ نہیں، ہزاروں قصے ایسے ہیں جو اللہ مالک کی توحید کے مسائل کے اندر شرک کی ملاوٹ پر. میں آپ کو ایک سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں بابا جی تھے جنید بغدادی، وہ دریا کے کنارے کھڑے تھے اور پھر اچانک پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا پار کرنے لگے. پیچھے ایک مرید کھڑا تھا، اس نے کہا جی میں نے بھی جانا ہے. جنید بغدادی کہہ رہے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور راستہ مل رہا تھا، پانی کے اوپر چل رہے تھے. اس نے کہا جی میں نے بھی جانا ہے. تو کہ یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید. انہوں نے کہا یا جنید یا جنید یا. جب سینٹر میں پہنچے تو احمد رضا خان صاحب کا جملہ ہے، شیطان لعین نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت تو اللہ کو پکاریں اور میں ان کو پکاروں، کیوں؟ اللہ میری کیوں نہیں سنتا، میں اللہ کو پکارتا ہوں. اس نے کہا یا اللہ، غوطہ کایا گیا اندر. اس نے کہا حضرت مرا. انہوں نے کہا تجھے کہا تھا یا اللہ کہنے، کہا یا جنید، کہا یا جنید. فوراً پانی نے راستہ دے دیا، باہر لگ گئے. کفار مکہ کا ذکر میرا مالک کرتا ہے.
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے، کشتی پھنستی، دعوا اللہ، ایک اللہ کو پکارتے، مخلصین لہ، خالص ایک اللہ کو پکارتے، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، جب اللہ ان کو نجات دے دیتا، بر پہ لے آتا، خشکی پہ اتار دیتا، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اترنے کے بعد کہتے ہیں پنجتن پاک نے پار لایا ہے، لیکن جب پھنسے ہوئے ہوتے موت کے منہ میں تو پھر کس کو پکارتے؟ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے، دوڑا، کشتی میں پھنسا، فتح مکہ کے موقع پہ کشتی بھور میں آئی، لات و عزا کو پکارا کشتی والوں نے، کوئی بابا جی نہیں آئے، جب بالکل ڈوبنے والے ہو گئے تو سب کو جھڑکایا، محمد کے رب تو ہی بچا دے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بچا دیا۔ جب خشکی پہ اترے تو اکرمہ کہتے ہیں کہ جس رب نے مجھے تری میں بچایا ہے، میں خشکی پہ آ کے اب لات و منات کی پوجا نہیں کروں گا، میں بھی محمد کا مرید بن جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے والدین کو حق پہ لانے کی بہت کوشش کر رہا ہوں، مجھے بہت سی باتیں سننی پڑتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہابیوں کے گھر میں پانی پینا بھی حرام ہے، دوسری بات جو کہتے ہیں کہ سعودی عرب والوں نے اپنا قرآن لکھا ہے اور وہ اصل قرآن سے ٹکراتا ہے، آپ ان دونوں باتوں پہ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ پہلی بات پیارے بھائی، والدین بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی کے والدین اگر یہودی ہیں، عیسائی ہیں، میں مسلم کے فرق کی بات نہیں کر رہا، مسلمان فرقوں کی بات نہیں کر رہا، میں غیر مذہبوں کی بات، کسی کا باپ ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، اس کے باپ ہونے کا حق باقی رہے گا۔ کبھی باپ سے گفتگو کرتے ہوئے آواز اونچی نہ کرنا، بھلے وہ یہودی ہو۔ کبھی باپ سے بات کرتے ہوئے تو تڑاک پہ نہ اترنا، توحید کے جوش میں آگا جی تُسی مشرک ہو جی، ابا جی تُسی بڑے بے ایمان ہو۔ باپ باپ ہے۔ ابراہیم کے باپ بت فروش بھی، بت تراش بھی، بتوں کی پوجا کرنے والے بھی۔ ابا جی، یا ابا جی، ابو جی، ابا جان، ابو جان، یہ نبی کا منہج ہے۔ آپ کا باپ کھلا کافر ہو، طاغوت ہو وقت کا، آپ کے لیے جائز نہیں ہے ابو جان کے علاوہ کوئی اور لفظ کہنا۔ پیار کریں، خدمت کریں، پاؤں دبائیں، مال خرچ کریں، لیکن پیار اور محبت سے اللہ کی توحید پہنچائیں۔ ماں باپ کے ساتھ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے، اگر وہ وادی شرک میں ہیں تو انہیں محبت سے، پیار سے، ادب سے، احترام سے دعوت دے دے کے توحید پہ لے آؤ۔ وہ گالیاں دے، وہ ماریں، وہ پتھر ماریں، کھا کے پھر وہیں بیٹھ جاؤ، کھا کے پھر وہیں بیٹھ جاؤ، ان کو محبت سے دعوت دو۔ اپنے پیسے نہیں روکنے کہ ابو جی تو یہ کرتے ہیں، جو مرضی کریں، وہ آپ کے ابو جی ہیں، خرچہ ان کو دیجیے، خدمت ان کی کیجیے، محبت ان سے کیجیے، پیغام توحید پیارے انداز میں، اچھے انداز میں، منتیں کرتے ہوئے قرآن کھول کھول کے۔ ابو جی سے کہیں اچھا ٹھیک ہے ابو جی، میں سعودیہ والا قرآن پاک اٹھا کے لے آتا ہوں جو ملک فہد کمپلیکس سے چھپا ہوا ہے، آپ اپنا اٹھا کے لے آئیں، ہم سامنے رکھ لیتے ہیں کہ کہیں کوئی ایک آیت، ایک مہینہ میں ڈیوٹی پہ نہیں جاتا، آپ کے ساتھ بیٹھ کے دونوں آیتیں پڑھتا ہوں، دیکھو کوئی زیر زبر کے فرق، کوئی ترجموں کا فرق ہے۔ جو مولوی ڈنڈی مارتے ہیں وہ حاشیہ لگا کے نیچے تفسیر میں مارتے ہیں، سادہ ترجمہ تو ایک ہی ہے۔ اپنے مکتبہ فکر کا سادہ ترجمہ، ڈبیوں والا ترجمہ مشہور ہے، ہر حرف کا نیچے ترجمہ، پھر نیچے با محاورہ، وہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے، صرف اہل الحدیث سے دور کرنے کے لیے کہ انہوں نے اپنا قرآن چھاپ لیا، انہوں نے اپنی حدیث چھاپ لی ہے۔ اللہ کا کلام وہی ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کوئی کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ جی بھائی آپ کی ٹرن۔ قائد اعظم کہتے ہیں سب سے بڑے رہنما، سب سے بڑے رہنما۔ امام اعظم سب سے بڑے امام، وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فاروق کا لقب تو اللہ کے نبی نے خود دیا ہے، سیدنا فاروق کو، سیدنا عمر کو یہ لقب تو پیارے نبی نے خود دیا ہے، یہ لقب ہم نے نہیں دیا، نبی نے فاروق کہا ان کو، اس لیے ہم کہتے ہیں امام اور قائد رہبر ہوتے ہیں۔ اور یہاں سب سے بڑی قیادت اللہ نے کسی کے سر پہ تاج سجایا ہے قیادت کا،
تو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بھائی ادھر سے کوئی بھائی کھڑا ہوا عرفان لگانے سے فاتحہ پڑھ کے بخشتے ہیں اس کی روح کو. فاتحہ پڑھا پھر دعا شروع کر دیں جس طرح. اچھا بیٹھ جائیں. بارک اللہ فیک. دین اسلام میں کوئی نیا کام ثواب کی امید رکھتے ہوئے کیا جائے جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے پیارے نبی کے اصحاب نے آپ سے سیکھ کے نہیں کیا. امید ثواب کی ہو کہ اس عمل کے کرنے سے اتنا ثواب ملے گا، اور وہ عمل کی اصل موجود ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اس کو نہیں کیا. فوتگی وہاں ہوتی تھی اور یہ اعمال جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں فوتگیوں پہ نبی نے نہیں کیے. قبریں وہاں پہ ہوتی تھی اور قبروں پہ یہ اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے. دین اسلام میں ہر وہ نیا کام جو ثواب سمجھ کے کیا جائے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت نہ ہو، صحابہ کے عمل سے ثابت نہ ہو، وہ بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر نیا کام بدعت ہے. یہ لغت کے لحاظ سے، لینگویج کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے. اس طرح میں یہ ہے کہ وہ دین اسلام کے اندر اضافہ ہو، نیا کام ہو، ثواب کی اس پہ امید رکھی جائے اور باعث اجر سمجھا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہ ہو. کچھ بدعات ایسی ہیں جو کفر تک لے جاتی ہیں، جس کے کرنے سے انسان کا اعمال واقعی برباد ہو جاتے ہیں. قبروں کا طواف کرنا، قبروں کو پختہ بنا کے اس کی عبادتیں کرنا، یہ وہ نئے کام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، آپ کی شریعت میں نہیں تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وادی ایمان سے بھی نکال رہے ہیں. بدعت مکفرہ جس کے کرنے سے بندہ وادی ایمان سے نکل جاتا ہے. کچھ بدعات ہیں جو عملی ہیں، اس کے اوپر یہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. انہی میں سے ایک یہ عمل بھی ہے اور یہ بدعت ہے کہ آپ کسی کی میت پہ جائیں یا وہ آپ کی مسجدوں میں آئیں. ہمارے یہاں پنجاب میں کہتے ہیں کلام بخشو جی، وہ کلام بخشو کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور سورۃ فاتحہ اور چاروں کل پڑھ کے اس کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں. ابھی ہاتھ نیچے ہوتا ہے، ایک بندہ اور آتا ہے کلام بخشو جی، وہ سارا یہی ہوتا ہے کلام بخشو یا فاتحہ پڑھو. یہ میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان مسئلہ ہے. تو اہل الحدیث کی مساجد میں بدعات نہیں ہونی چاہیے. وہاں پہ جو بھائی موجود ہے، ذمہ دار ہے، وہ روک دے کہ یہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر حمزہ کی شہادت کے بعد نہیں سکھایا. کہیں کسی کا کلام نہیں بخشوایا گیا، فاتحہ نہیں پڑھوائی گئی، فاتحہ نہیں لٹکائی گئی. نہ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد ہوا، نہ سیدنا ابراہیم کی وفات کے بعد ہوا. یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، یہ مسئلہ اصل میں لوٹتا وہی ہے جو میں نے گفتگو کے دوران کہا تھا کہ جب تک ہم پیارے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں خالص نہیں ہوں گے کہ ہم ہر کسی کی ناراضگی برداشت کر لیں، پیارے نبی کی ناراضگی برداشت نہ کریں، اس وقت تک ہم کھرے اہل حدیث نہیں بن سکتے. یہ جب تک قوموں کو، برادریوں کو، دوستوں کو راضی کرتے رہیں گے، احادیث کے اوپر چھریاں چلاتے رہیں گے، تو ہمارا شمار پھر صحابہ کے منہج پہ چلنے والوں والا نہیں ہوگا. اس لیے غیرت اہل حدیث کو باقی رکھیں. جو کام قرآن و حدیث کے خلاف ہو وہ کوئی بھی کرے، اس کو روک دیجئے کہ بھائی یا تو اس کام کی ہمیں دلیل دے دو، اگر نہیں تو آپ ناراض ہوتے ہو جاؤ، دوبارہ مسجد میں نہیں آؤ گے، نہ آؤ. ہم اپنی ذمہ داری میں اپنے انڈر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ کر میڈ ان انڈیا پاکستان مسائل پر عمل نہیں کر سکتے. جزاکم اللہ خیر. میرا خیال ہے کہ بس کریں. انہوں نے کہا ہوا ہے اس بھائی نے. چلو لاسٹ کوسچن ہے. دو آئے. اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا ضروری ہے یا اہل حدیث کہلوانا ضروری ہے؟ کیونکہ اہل حدیث کا لفظ یہ قرآن پاک میں نہیں ہے، اور یہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو فرقہ پلاتے ہو، تو آپ اہل حدیث کیوں کہلواتے ہو اپنے آپ کو؟ ہمارا نام مسلم ہے، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہوا. سماکم المسلمین، ہم مسلم ہیں. بیسک ڈیفینیشن ہماری مسلمان، ہم مسلم ہیں. ہمارا کوئی فرقہ نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی گروہ نہیں. لیکن جب تک سارے مسلم رہے
تو نام بھی مسلم رہا. جب اہل بدعت پیدا ہوئے، جب خوارج پیدا ہوئے، جب معتزلہ پیدا ہوئے، تو پھر اس وقت تابعین کا ابتدائی دور تھا اور وہاں پر اہل السنہ کا نام، اہل الحدیث کا نام کا تعارف ہوا کہ بھائی ہم مسلم تو ہیں، لیکن ہم وہ مسلم ہیں جو قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، گھوڑوں کے نیچے سے نہیں گزرتے. ہم وہ مسلم ہیں جو قبروں کا طواف نہیں کرتے، ہیں مسلم، لیکن اہل السنہ مسلم ہیں، اہل الحدیث مسلم ہیں. یہ وہ مسلم ہیں جو مسلم بھی کہلواتے ہیں، قبروں کا طواف بھی کرتے ہیں، مسلم بھی کہلواتے ہیں اور قرآن و حدیث کے خلاف بھی. تو یہ صفاتی نام ہے. جیسے آپ کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ انسان. وما خلقت الجن والانس. آپ کیا ہیں اصل میں؟ انسان. آپ کا نام کیا ہے؟ بلال. تو آپ تو انسان، اللہ نے تو آپ کا نام انسان رکھا، آپ نے بلال کیوں رکھا؟ بلال تعارف ہے کہ یہ بھی انسان، یہ بھی انسان، یہ بھی انسان، یہ بھی انسان. انسان، حضرت انسان کو ڈھونڈوں گا تو سارا انسان. یہ بلال ہے، یہ عبد الرحمن ہے، یہ آپ کا صفاتی نام ہے، یہ آپ کا تعارف ہے. ہمارا اصل نام مسلم. لیکن جب اہل بدعت اور اہل شرک پھیل گئے تو ضرورت محسوس ہوئی تابعین کی ابتدائی دور کے اندر کہ تعارف کروایا جائے، یہ اہل بدعت ہیں، یہ اہل شرک ہیں، یہ فلاں ہیں. ہم وہ ہیں جو اوریجنل ہیں، اصلی. کیونکہ سب نے، فرقہ وہ ہوتا ہے جو اپنا کوئی بنا کے اصل سے ہٹ جائے. سب نے اپنے اپنے بزرگ بنائے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے اپنے بزرگوں کو پکڑ کے الگ ہو گئے. ہم اس وقت سے لے کے آج تک اور انشاءاللہ آج سے لے کے قیامت تک محمد کریم سے جڑے ہوئے ہیں. ہم نے نہ کسی اور کو پکڑا ہے نہ اپنی پارٹی بنائی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت کیا کریں کہ جب لوگ جو ہیں ہمیں نجدی وغیرہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے نام رکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کے تو کسی کی عزت نہیں ہے، کسی کی شان نہیں ہے. کیا میرے نبی کے نام نہیں رکھے گئے؟ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میرے آقا کو مجنون نہیں کہا گیا، شاعر نہیں کہا گیا؟ ہم سب مل کے قربان ہو جائیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں پر. جب ان کو رکھے گئے تو جو ان کے پیچھے چلے گا اس کو بھی یہی کچھ کہا جائے گا. آپ انہیں کہیں بھائی تم ہمیں نجدی کہہ لو، تم ہمیں وہابی کہہ لو، گلابی کہہ لو، جو مرضی کہہ لو، ہم محمدی ہیں، ہم حدیث رسول پہ عمل کرنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اتنی قیمتی دولت ہے کہ اس کے ملنے کے بعد یہ تانے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. مثال دے کے بعد ختم کرتا ہوں، نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ. آپ کی ایک آدمی سے دوستی ہے اور آپ کو اس کی دوستی کی وجہ سے بڑے تانے ملتے ہیں، تیرا دوست ایویں کرتا ہے، تیرا دوست ایویں کرتا ہے. آپ اس کے پاس جاؤ گے، یار تیری وجہ سے میں تو بڑا ذلیل ہو گیا ہوں گاؤں میں، لیکن فکر نہ کر، پکی یاری ہے، سارا گاؤں جو مرضی کرتا رہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. کیا خیال ہے؟ آپ کی عزت آپ کے اس دوست کے دل میں بڑھے گی یا نہیں؟ ٹھیک ہے. ہمیں یہ تانے کیوں مل رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کسی کاواں والی سرکار کی غلامی نہیں کی. ہمیں یہ تانے کیوں مل رہے ہیں کہ ہم کسی بکری والی سرکار کے پیچھے نہیں جا رہے، ہم نے کوئی ساوج چولے نہیں پہنے، ہم نے کوئی کڑے اور گھنگرو نہیں باندھے. اگر ہم بھی باندھ لیتے کہتے بھی ساڈے ورگے ہی ہے، اسی اس سرکار دے مگر تے اے اس سرکار دے مگر. ہم کسی سرکار کے پیچھے نہیں، ہم سرکار اعظم، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد کریم کے پیچھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تکلیف صرف اتنی ہے. تو ہمیں یہ جتنے تانے مل رہے ہیں کس کے لیے؟ پیارے نبی کے لیے. اور اگر ہم نبی کو نہیں چھوڑیں گے تو قیامت کے دن عزت میں اضافہ ہوگا. پیارے نبی آپ کی وجہ سے یہ تانے ہمیں ملے، لیکن ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا. اور جو تانا سن کے چھوڑ دے تو وہ ہر جائی ہوا کرتا ہے، محبت میں سچا نہیں ہوا کرتا. بھائی نے پوچھا ہے کہ کسی ایک مذہب کو پکڑ کے کیوں نہیں اس کے پیچھے چلا جا سکتا؟ اس لیے کہ وہ ایک مذہب جو بنایا ہے وہ لوگوں نے خود بنایا ہے. آپ پورا قرآن پاک پڑھ لیں، احادیث رسول پڑھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا کہ تم کسی ایک مذہب کے پیچھے چل پڑنا، تم حنفی بن جانا، شافعی بن جانا، مالکی بن جانا؟ کہیں ہے قرآن حدیث میں؟ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے امام ہیں، اہل سنت کے امام، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، سارے ائمہ محدثین ہمارے امام ہیں. ان میں سے کوئی بھی ہمیں حدیث رسول دے دے سر آنکھوں پہ، اور کسی کی بات بھی حدیث رسول سے ٹکرا جائے، جب ٹکرائے گی تو ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے. یہ ہمارا کہنا نہیں ہے، خود ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آرڈر ہے.
इदा सहर हदीस व मजहबी, मेरा मजहब देखना है तो सही हदीस, मेरी बात और नबी की बात टकराए मेरी दीवार में मारना, नबी के ले लेना। अबू यूसुफ को कह रहे हैं उस वक्त तक मेरे फतवों को लिखा न कर जब तक तुझे ये पता न लग जाए मैंने किस बुनियाद और दलील पर ये फतवा दिया है। ये इमाम अहमद का हुक्म है, दीन वहां से लेना जहां से हमने लिया। ये इमाम शाफी का ऑर्डर है, ये इमाम मालिक का फरमान है। दुनिया में हर आदमी की बात ली जा सकती है, छोड़ी जा सकती है। ये जो कब्र अनवर में आराम कर रहे जन्नत के बाग में रियाजुल जन्ना में, इनकी कोई बात छोड़ी। अगर इमामों की बात मानना मदहब है तो सबसे पक्के हनफी, शाफी, मालकी, हंबली तो अहले हदीस है कि ये इमामों की बात मानते हैं कि उन्होंने हमें कहा है, वो मोहम्मद करीम है, उनकी कोई बात ना ठुकराना। और जिन लोगों ने बुजुर्गों के नाम पे मजहब बना लिया, असूल करखी उनकी किताब है मेरे पास मौजूद है, उसमें 2 टोक 3 कानून लिखे हैं। कुरान की आयत आए हमारे इमाम के कौल के खिलाफ मनसूख जानेंगे, हदीस रसूल आए हमारे इमाम के कौल के खिलाफ मरदूद जानेंगे, तावील ना कर सके। सहाबी का असर आए हमारे इमाम के कौल के खिलाफ तो इनकार करेंगे। ये उनका मदहब है। और हमारा आइम्मा अरबा ने, आइम्मा मुहद्दिसीन ने, सब ने, सलफ ने ये दावा किया है, ये दावत दी है, ये पैगाम दिया है कि जब हदीस मुस्तफ़ा आ जाए। इमाम शाफी का जुमला अजीब जुमला है। किसी ने कहा इमाम साहब आपके जरिए हदीस मुस्तफ़ा मिले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुझे आपका अमल हदीस के खिलाफ मिले, आपकी बयान करदा हदीस को लूं या आपका अमल लूं? तो कहा अचरानी मिनल कनीसा, मुझे पादरी समझता है, मैं ईसाई पादरी हूं। ये कैसे पॉसिबल है कि मैं खुद रसूलुल्लाह की हदीस को बयान करूं और खुद उसके खिलाफ अमल करूं? अगर कभी जिंदगी में ऐसा मौका तुझे मिल जाए तो ऐलान कर देना कद ज़हब अक़ल शाफ़िई, शाफी पागल हो गया था। ये उस इमाम का कौल है। हम तो उनके मजहब पे चल रहे हैं कि सब ने हमें दरवाजा दिखाया है तो मोहम्मद करीम का, कि सबसे गलती हो सकती है, मुस्तफ़ा से गलती। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया आपका।